میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں اتنا بارود کسی اور ملک پہ نہیں گرا ہوگا جتنا افغانستان پہ روس نے گرا ہے. افغان لیڈر اس وقت پاکستانی قوم کے ہیرو تھے سب. ہم نے بنایا ہے انہیں ہیرو. ان کی یہاں آمد ہوئی بھٹو صاحب کے بعد اور ان کو لیوریج کے لیے افغانستان کے اگینسٹ یوز کیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو استعمال کیا گیا یا یہ جو اس وقت ہو رہا تھا ٹھیک ہو رہا تھا؟ افغانوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ مختلف ہونا چاہیے. اسلام کا جو بیسک کانسیپٹ کے تحت جہاد جو ہے وہ اسٹیٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. مولانا مودودی بھی یہی لکھ رہے ہیں. پہلے یہی لکھا. اب یہاں جو تھے یہاں 20 گروپ بن گئے تھے افغانستان کے سارے لڑے. اتنی ان کی وہاں پہ ڈیتھس ہوئی کہ وہ خود ایک گراؤنڈ پہ اوریجنل ماحول بھی بن گیا. شیخ اسامہ بن لادن کہاں سے آئے؟ آپ کی ملاقاتیں رہیں؟ بہت امیر آدمی تھے اور ساری عرب ورلڈ سے جتنی فنڈنگ ہوتی تھی وہ ان کے ذریعے یہاں آتی تھی. ملا عمر سے ملاقاتیں رہیں؟ مشرف صاحب کے قریبی صحافی کون تھے جن کا توتی بولتا تھا یا وہ ان کا ایج لیتے تھے کہ بھی مشرف صاحب سے ہمارا کوئی یارانہ ہے، تعلق ہے؟ اصل میں میرا جو خیال ہے نا وہ میرا ابھی بھی وہی ہے. 73 کے بعد سے ساری حکومتیں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں 2 نمبر ہی ہوئے. ہر وقت ہم ہائیبرڈ حکومت بنی. پہلی بھٹو صاحب نے بنائی تھی ہائیبرڈ حکومت، دوسری میاں صاحب نے بنائی تھی، تیسری جو ہے جوہری صاحب نے بنائی تھی، چوتھی ابھی تک چل رہی ہے. عمران خان جیل میں کبھی آپ کی خبر چھپتی ہے جی آپ کہتے ہیں جی زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں ان کو عرب امارات ادھر بھجوایا جا رہا ہے، یہ آپ نے کہا ہے؟ ہائیبرڈ کا پارٹنر بھی تبدیل ہو سکتا ہے. جب اپریسر جو ہے وہ جب ظلم کرتا ہے تو ہماری طاقت بڑھتی ہے. طاقت کیا بڑھتی تھی کہ بھئی ایک شہر میں گئے دھماکہ کیا، پھر رشین فورسز آئیں تو انہوں نے پورے شہر کو جو ہے برابر کر دیا مار مار. سائنس یہ تھی، وہ میں ان کو بھی سمجھاتا ہوں پی ٹی آئی والوں کو بھی، 2 کام اگر سیاست میں تمہیں جانا ہے کبھی نہ کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاروق وڑائی شو میں خوش آمدید. آج ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے ہیں محمد علی درانی صاحب. درانی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور سینئر سیاستدان ہیں، وزیر اطلاعات رہے ہیں اور پاکستان کی جو سیاست میں ہنگامہ خیزی ہے نا اس میں ہنگامہ خیزی میں کہیں نہ کہیں ان کا کہیں کردار رہا ہے، یا آگ بجھانے میں تو یا پھر میں کہہ دوں کہ لگانے میں. لگے گی تو بجھے گی. تو آپ کا بہت شکریہ آج آپ تشریف لائیں. یہ ہم بڑی دیر سے طے کر رہے تھے کہ ہم بیٹھیں گے گفتگو کریں گے. درانی صاحب آپ کو ہم پاکستان کی ٹی وی اسکرینوں پہ سوشل میڈیا ہر جگہ دیکھتے ہیں. ان دنوں آپ بات کرتے ہیں ڈائیلاگ کی بات ہونی چاہیے، جو جیل کے اندر ہے اس کے لیے بھی آپ آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن میں آپ کے بیک گراؤنڈ پہ پہلے آنا چاہتا ہوں. محمد علی درانی ہے کون؟ کہاں سے آغاز ہوتا ہے آپ کا؟ کیسے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز تو ماں کی گود سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور وہیں سے انسان کی شخصیت بھی بنتی ہے، وہیں سے مزاج بنتا ہے، وہیں سے آگے کا راستہ بنتا ہے. تو میں اس لحاظ سے بہت پریولیجڈ ہوں کہ میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے مجھے بہت پیار ملا ہے، ٹھیک ہے نا جی. والدہ کا غیر معمولی، پھر اسی طرح بہنوں کا، پھر بھائی میرے ہمیشہ، اور والد صاحب جو تھے وہ میرے بہت ہی معصوم انسان تھے اور بہت اللہ والے تھے. تو اس لیے ان کی طرف سے رہنمائی بھی ملتی رہی. بہاولپور میں پیدائش آپ کی؟ میری پیدائش بہاولپور میں ایک جگہ ہے خانپور. جی بالکل، خانپور میں میرے والد صاحب کی پوسٹنگ اس وقت وہاں تھی، وہ سول سروس میں تھے، تو وہاں پہ میری پیدائش ہوئی. پھر مجھے ایک اور ایڈوانٹیج رہا ہے، میں نے بہت سے اسکول اور تعلیمی ادارے بدلے ہیں. پوسٹنگ کی ہر 3 سال بعد کوئی اسکول بدلنا ایسے ہوتا تھا جیسے بس نئی. پورا پاکستان آپ نے اس طرح سے دیکھا ہو بچپن میں؟ بچپن سے دیکھا ہے. پھر جب اسٹوڈنٹ لائف میں، سینئر اسٹوڈنٹ لائف میں آیا تو پھر پولیٹیکلی بہت ایکٹیو تھا. تو ہر جگہ مطلب بہت. خاندان میں پہلے کوئی سیاست میں تھا؟ نہیں، کوئی نہیں. میرے جو دادا تھے، میرے والد صاحب کے چچا، ہم انہیں کو دادا کہتے تھے، ہم نے انہیں کو دیکھا ہے. وہ بہت بڑے ایکٹیوسٹ تھے، اور مولانا محمد علی جوہر جو تھے انہوں نے، ان کی والدہ نے انہیں ان کا بھائی سمجھتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ وہ ریشمی رومال تحریک، اور اس میں ان کا بہت بڑا ایک رول. یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا. ہاں وہ بیک گراؤنڈ. لیکن اس کے بعد تو پھر والد صاحب جو تھے میرے وہ علی گڑھ سے پڑھے ہوئے تھے. جب وہاں علی گڑھ میں پڑھتے تھے تو اس وقت وہ خاکسار بھی تھے
وہ جو جی جی اور ساتھ ہی قائد اعظم کے گارڈ بھی تھے. واہ. تو وہاں سے لیکن پھر انہوں نے MA LLB کیا وہاں سے. پھر جب واپس آئے تو پھر انہوں نے سروس جوائن کر. تو آپ کہاں سے سیاست میں آ گئے؟ میں ایسے آ گیا کہ میں جب یہاں ہوتا تھا والد صاحب کی پوسٹنگ تھی لاہور میں، تو اس وقت بھی میرا جمعیت سے اسلامی جمعیت طلبہ سے ایک رابطہ تھا. میں جا کے ادھر بیٹھ جایا کرتا تھا مولانا مودودی صاحب کے گھر میں، جو ذیالدار پارک میں نا، وہاں پہ چھوٹا سا تھا. میرے والد صاحب کا بھی رجحان تھا اس طرف. تو پھر اس کے بعد میں پشاور چلا گیا. انجینئرنگ میں میرا داخلہ ہو گیا پشاور یونیورسٹی میں، ریسیپروکل سیٹس پہ. یہاں ہوا کہ UET میں ہوا، وہ آرمی کی سیٹ پہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو میں اس کے بجائے شروع سے ہی آپ ریسیپروکل سیٹ پہ چلا گیا. ادھر میں آپ نہیں، اس میں میرٹ پہ گیا تھا. تو وہاں پہ آپ نے ٹھکرا دیا یہ والی سیٹ، تو ٹھکرانے والی بات ہوئی. ہاں، یہ ٹھکرانے والی بات، نوکری کو ٹھکرا دیا سمجھنا. ٹھیک ہے، تو پھر وہاں نوکری کو ٹھکرا دیا. پھر وہاں چلا گیا، تو وہاں جا کے میں بہت ایکٹیولی انوالو ہو گیا اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں. پھر اس وقت افغان ایشو کھڑا ہو رہا تھا، پھر اس میں انوالو ہو گیا. بس وہ پھر ایک پوری. تو یہ تو آپ کے زمانے کی بات ہے، یہ ایشیا سبز ہے یا سرخ ہے، یہ بحث تو تبھی کی ہے جب آپ اسٹوڈنٹ ہماری یونیورسٹی میں تو بڑی پیک پہ ہوگی یہ چیز. ہمارا جو تھا نا، ایک تھا، ہم تو سبز والے تھے، ایک سرخ والے ہوتے تھے. تو ہمارے انجینئرنگ یونیورسٹی میں کینڈیڈیٹ کھڑا ہو گیا. تو اس کا نام تھا رنگیلا، اس کا تخلص نے رنگیلا. تو وہ نعرہ لگایا کرتا، سرخ ہے وہ نہیں، نیلا ہے نہ پیلا ہے، ایشیا رنگیلا ہے. تو اب تو رنگیلا ہی ہو گیا. اچھا، ویسے آج دیکھ کے آپ کو لگتا نہیں کہ یہ آج اگر آپ کسی کو یہ کہہ رہے ہوں کہ ایشیا سبز ہے سرخ ہے، تو ایسے لگتا ہے کہیں اور کی بات ہو رہی ہے؟ بالکل اور کی بات ہے. اور اب تو دیکھیں نظریات، اور جو نظریات کی ایک شدت وہ تو نہیں رہی. اب تو یوں ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہے، اور اس سوچ کو وہ سمجھتا بھی ہے، اور اس سوچ ایک رائے رکھتا ہے ہر بچہ، اور وہ اس رائے کے مطابق چلتا ہے. یہی مس کیلکولیشن ہوتی ہے آج کل سیاستدانوں کی بھی، ان کی بھی، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی جو ہمارے ساتھ ہو گیا وہ ہمارا غلام ہو گیا. اب معاملہ نہیں ہے، نہ سبز ہے نہ سرخ ہے. اب تو ہر ایک کی اپنی، اور رنگیلا والی بات ہو گئی ہے. اب تو رنگیلا ہو گیا. تو اس وقت ہی آپ کا یہ قاضی حسین احمد صاحب اور باقی لوگوں سے انٹریکشن وغیرہ ہو گیا؟ دیکھیں، میں جب پشاور گیا، کیونکہ میں اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا، پھر وہاں سے میری قاضی صاحب سے ملاقات ہوئی. پھر ہمارے اور دوست تھے وہاں پہ، سب شبیر صاحب تھے جمعیت کے، وہ ناظم اعلیٰ تھے. پھر وہاں سے میرا افغان لیڈروں سے سب سے تعلق بنا، حکمت یار صاحب سے، ربانی صاحب سے، سیاب صاحب. بس پھر چل ہو گیا. اچھا، ویسے آپ نے کہا نا یہ افغان لیڈر سے، اس وقت تو جو پاکستانی قوم کے یہ ہیرو تھے، سب سارے کے سارے ہیرو تھے. یعنی میں جاننا ہیرو تھے، اور ہم نے بنایا انہیں ہیرو. آپ نے بنایا انہیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ. میں تو دیکھیں، میں تو ان لوگوں میں تھا نا کہ ہم تو بہت جذباتی تھے نا. ہمارا خیال تھا روس آ گیا، افغانستان، اب اس کے بعد وہ ہمارے پہ آئے گا اور ہمارے اوپر سے گزر جائے گا، تو ہم نے ان کو روکنا ہے. اور ہمارے بڑے ڈفرینٹ ویوز تھے سینٹرل ایشیا کے بارے میں، کمیونزم کے بارے میں. مطلب حقیقی نہیں تھے، لیکن ایک بہرحال تھے جس میں شدت تھی. وہ سبز والے رنگ تھا نا. نہیں، اب میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں، اس وقت کا ایک منظرنامہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ لوگ ہیرو تھے، ہمارے سے مراد پاکستان میں ایک بڑا طبقہ مانتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہوا ہے تاریخ میں. اس وقت ان کے کیا تھے، اسٹیٹس کس طرح کا تھا، یہاں پر کیا اجتماعات ہوتے تھے، کس طرح سے یاد کیا جاتا تھا؟ دیکھیں اس وقت تو یہ تو دیکھیں ان کی یہاں آمد ہوئی بھٹو صاحب کے زمانے میں. بھٹو صاحب نے جب بھٹو صاحب تو کاؤنٹر بیلنس بناتے تھے نا. انہوں نے جب داؤد وغیرہ وہاں گڑبڑ کرتے تھے پاکستان کے ساتھ، تو ان کے کاؤنٹر بیلنس میں وہ جو یوتھ کے لوگ تھے یونیورسٹی کے، جنہیں اخوان سے جن کا تعلق تھا، ریڈیکل مطلب رائٹسٹ جو تھے، ان کو وہ لے آئے یہاں انہوں نے ان کی ٹریننگ وغیرہ کرائی، اور ان کو لیوریج کے لیے افغانستان کے اگینسٹ یوز کیا. ٹھیک ہے نا جی. اور وہاں سے پھر ان کی بیس یہاں بن گئی،
اور وہاں اور یہاں کا ایک ٹکراؤ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. ہم ان کے ساتھ تھے, ٹھیک ہے نا جی, اور ہمیں وہ بہت قربانی بھی ان کی بہت تھی, مطلب انہوں نے جانیں بھی دی تھی, انہوں نے بڑا مطلب دیکھیں کمیونزم کا جو سپریشن تھا وہ بھی تو ایک حقیقت تھی, ان کا نظریہ بھی ایک حقیقت تھی. اس کے مقابلے میں اسٹیٹ کو چیلنج کرنا, ہاں, وہ بھی ایک بہت بڑا مطلب وہ لگتا ہے گلوریفائڈ اس کا ایک امیج بنتا ہے کہ چیلنجرز آف دا اسٹیٹ. تو وہ تو ادھر سے شروع ہوئے. پھر جب ہم گئے اس وقت یہ ہوا کہ رشیا آ گیا افغانستان میں. پھر تو مطلب جنگ ہی جنگ ہو گئی نا, مطلب پھر تو ایک کھلی جنگ ہو گئی. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر جو ادھر سے آنے والوں کی تعداد بھی بڑھ گئی, اور یہاں پہ جو ریزسٹنس کی موومنٹ تھی اس کو سپورٹ بھی بڑھ گئی. پھر اسٹیٹ بھی اس میں انوالو ہو گئی. پہلے تو سب سے پہلے تو دیکھیں جو ریلیجس گروپس تھے پاکستان کے وہ انوالو ہوئے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ گورنمنٹ آف پاکستان ضیاء الحق صاحب نے بڑا پرسنل اس میں ایک کنوکشن کا مظاہرہ کیا. اس سے آگے بڑھتے ہوئے پھر یہ ہوا کہ پھر وہ انٹرنیشنل فورسز بھی اس میں بیک پہ آ گئیں. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ڈیلیور کر رہے ہیں تو وہ بھی بیک پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ یار یہ بجائے دبنے کے, کیونکہ رشیا کا یہ تھا اس وقت تک امپریشن کہ جہاں جاتا ہے وہاں سے واپس نہیں جاتا. جتنے نہیں, یہ اس میں زیادہ کوئی پروپیگنڈا تھا, آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو استعمال کیا گیا, یا یہ جو اس وقت ہو رہا تھا ٹھیک ہو رہا تھا؟ دیکھیں جو ہو رہا تھا نا اس وقت اس میں ایک فیکٹر تو صحیح تھا کہ آکوپیشن ہوئی تھی, مطلب اگینسٹ دا ول آف دا پیپل ایک باہر کا ملک آ کے ان کے اوپر بیٹھ گیا تھا. ٹھیک ہے جی. پھر جب ریزسٹنس ہوئی تو اس نے نیگوسیشن کے بجائے بم مارنے شروع کر دیے. مطلب میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں اتنا بارود کسی اور ملک پہ نہیں گرا ہوگا جتنا افغانستان پہ روس نے گرایا. بم بھی بڑے بڑے ہوتے تھے, ہمارے سامنے ہی گرتے تھے. جنگ نیچے یہ ہو رہی تھی کہ اس کا ملبہ کس نے لے جانا ہے, مطلب اس حد تک. تو اتنا بارود گرایا, ٹھیک ہے جی, اور اتنی ان کی وہاں پہ وہ ہوئی ڈیتھس ہوئی, اتنی شہادتیں ہوئی, اتنی کیجولٹیز ہوئی کہ وہ خود ایک گراؤنڈ پہ اوریجنل ماحول بھی بن گیا. ٹھیک. اور اس کے مقابلے میں جو ریزسٹنس کھڑی ہوئی تھی, دیکھیں ریزسٹنس والے جو ہم ان کے وہ رہے ہیں نا ٹرینی, وہ ہمارے ٹرینی بھی رہے ہیں, ہم نے ان کے ساتھ تمام دہشت گردی بھی دیکھی ہے, ہر چیز دیکھی ہے. تو وہ جو کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جب اپریسر جو ہے وہ آکوپینٹ جو ہے وہ جب ظلم کرتا ہے تو ہماری طاقت بڑھتی ہے. طاقت کیا بڑھتی تھی کہ بھئی ایک شہر میں گئے, انہوں نے کوئی واردات کی, کوئی دھماکہ کیا, تو وہ جناب پھر رشین فورسز آئیں تو انہوں نے پورے شہر کو جو ہے برابر کر دیا مار مار کے نا. ہاں, تو پھر وہاں سے لوگ ہجرت کر جاتے تھے, مہاجر بن جاتے تھے. ہاں, پھر ادھر سے ہم بھی ویلکم کر لیتے تھے ان کو. تو وہ جتنی اسٹرینتھ ہوتی تھی وہ ان کی اسٹرینتھ بنتی جاتی تھی. تو یہ جو تھی اسٹرگل یہ آگے بڑھتی گئی اسی طریقے سے. ادھر سے آپریشن رہا, ادھر سے ریئیکشن رہا, پھر ان کو سنبھالنے والے بھی آ گئے. نہیں, اب میں یہ کہہ رہا ہوں, آج اگر کوئی ہماری یہ بات سن رہا ہو جو آج کے افغانستان کو دیکھ رہے ہیں اور حالات دیکھ رہے ہیں, تو وہ کیا سوچے گا کہ اس وقت کے جو گورنمنٹ ہے, اس وقت کی جو اسٹیٹ ہے, اس وقت کے جو ریلیجس گروپس ہیں, ان لوگوں نے کیا کیا ہے پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا دو کنٹراسٹس ہیں. یہی کچھ ایران میں بھی ہوا افغانستان کے ریفرنس سے, یہی کچھ ہماری طرف بھی ہوا. کیونکہ جب افغانستان کے اندر سپریشن شروع ہوا تو ہجرت کی لوگوں نے ایران میں, اس وقت وہاں پہ بھی اسلامسٹس کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے بھی انہیں انٹرٹین کیا, اکوموڈیٹ کیا, اور ہم نے بھی کیا. انہوں نے انہیں اکوموڈیٹ کیا لیکن انہیں ریسٹرکٹ رکھا کیمپس تک, ان کی محدود اس تک. ہم نے جب انہیں یہاں مطلب وہ کیا, اکوموڈیٹ کیا, تو ہم نے پورا ملک ان کے لیے کھول دیا. میزبانی کی تو کھلے دل سے, ٹھیک ہے نا جی, کھلے دل سے کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے متعلق جو بھی ایشوز, اور پھر یہ تھا کہ چونکہ انٹرنیشنل پوری دنیا سے جو لوگ افغانستان میں جہاد کرنے آتے تھے
آبویسلی پاکستان سے راؤٹ ہوتے تھے، وہاں تو نہیں کوئی ایئرپورٹ تھا نا. تو ان کے یہاں آنے کے اثرات بھی ہم نے اٹھائے، فوائد بھی اٹھائے ہوں گے. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح سے جو کچھ افغانستان گیا اس میں بھی ہماری تو آج تو کافی وقت گزر چکا ہے نا، فوائد زیادہ تھے یا نقصانات زیادہ؟ دیکھیں نقصانات فوری طور پہ تو فوائد ہوتے ہیں، نقصانات تو سانوں بھگتنے پڑیں گے. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں وہ تو جنریشن، وہ کہتے ہیں نا لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا دی تھی. کیا بات ہے. ویسے اس شعر نے کافی اس کو آسان کر دیا سر سچویشن کو. اب آپ دیکھیں، اب مطلب اسلام کا جو مطلب بیسک کانسیپٹ کے تحت جہاد جو ہے وہ اسٹیٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. بالکل. مولانا مودودی بھی یہی لکھ رہے ہیں، پہلے یہی لکھا، انہوں نے کشمیر کے بارے میں بھی یہی کہا. اس کے بعد اخوان کا بھی یہی تھا. اب یہاں جو تھے، یہاں 20 گروپ بن گئے تھے افغانستان میں جو سارے لڑے تھے. اخوانی جب آتے تھے تو وہ ان ساروں کو اکٹھا کر کے لے جاتے تھے. اسلام میں یہ ہے کہ جی یا اسٹیٹ لڑ سکتی ہے، یا اگر آپ ایگزائل میں ہوں تو پھر آپ کو اسٹیٹ ان ایبسنشیا ایگزائل کی ایک آپ کو حکومت بنانی پڑتی ہے جو کہ جہاد کا آرڈر دے، مطلب ایک لیڈرشپ کے انڈر. یہاں تو سارے لیڈرشپ دوسرے کی جان کے پیچھے تھی. تو اس ساری سچویشن کے اندر جب اخوانی آتے تھے تو وہ یہاں سے پکڑ کے سب کو اکٹھا کر کے مطلب ہیلپ بھی کرتے تھے اور لے جاتے تھے. کعبہ میں بٹھا دیا جی، سب اکٹھے ہو گئے جی، ایک بن گیا گروپ، ایک اتحاد بن گیا. تھوڑی دیر بعد اتحاد والوں کے پاس پیسے آئے تھے تو وہ نئی پارٹی بنا دیتے تھے، ایک پارٹی کا اور اضافہ ہو جاتا تھا. بین ہی اس کے اوپر میری کافی ڈسکشن بھی رہی ہاں کہ جی یہ جو ہے کانسیپٹ اس کے اوپر کیا ہے. تو پھر جو لاجک دیا جاتا تھا اس وقت وہ یہ دیا جاتا تھا کہ جی اس میں جو گروپس بنے ہوئے ہیں اس میں کچھ لیفٹ کے گروپ، کچھ وہ ہے مطلب ایکسٹریم رائٹسٹس ہیں، کچھ سینٹر آف دا رائٹ والے ہیں. تو ہر کوئی اپنے گروپس کو پیٹرنیج دیتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کوئی جواز نہیں تھا. لیکن جو جہاد وہاں ہوا، ٹھیک ہے نا جی، اس نے روس کو تو توڑ دیا. ٹھیک ہے نا جی. لیکن اس نے جو اسلام کا بنیادی کانسیپٹ تھا کہ جہاد قتال جو ہے وہ اسٹیٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کو بھی فارغ کر دیا. یعنی صرف روس کو نقصان نہیں پہنچا، ہمیں بھی. تو اب جو کچھ ہم نے بعد میں بھگتا ہے وہ تو بہت بڑی سزا ہے. مگر روس نے بھی اتنا نہیں بھگتا ہوگا. خیر انہوں نے بھی کہا، ہم نے ابھی تو دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، میں نے وہاں بہت قربانی دی ہے. میں مطلب ان فرنٹ رنرز میں سے تھا، میں استادوں کا استاد تھا. میں وہاں پہ ایک بڑی حیثیت رکھتا تھا، جتنی لیڈرشپ تھی ان کے ساتھ تعلقات تھے. اور میں نے اسی طرح میں نے قربانی بھی بہت دی میرے خیال میں. مطلب آئی کین بی رانگ. میری طبیعت میں یہ تھا، میں مطلب آپ اندازہ کریں کہ میں نے جب انجینئرنگ کر لی، یہاں آیا، میں نوکری کرتا تھا یہاں پہ، تو 2 دن چھٹی ہوتی تھی ہفتے کی نا ہماری. تو اس وقت جمعہ ہفتہ چھٹی ہوتی تھی. تو میں جمعرات کی رات کو نکلتا تھا اپنی گاڑی پہ، کلٹس تھی میرے پاس، تو اس پہ میں کوس جایا کرتا تھا. گاڑی وہاں کھڑی کرتا تھا، وہاں سے پھر جیپ لیتا تھا، پھر میں اندر اور جدھر جانا ہوتا، جہاں بھی تو اور پھر میں ہفتے کی رات واپس آ کے سنڈے کو نوکری پہ جاتا تھا. ٹھیک ہے، مطلب اس حد تک جذبہ تھا. جذبے کی کمی نہیں تھی کوئی اس میں. اور پھر یہ مہینے میں ایک دفعہ میرے فرنٹ اس کے پرابلم تھی گاڑی کی، اس کے فرنٹ شاکس بھی بیٹھ جاتے تھے، وہ بھی بدلنے پڑتے تھے تھوڑی سی طرح میں. کسی جگہ آپ کو لگا تو نہیں کبھی، آپ جب اکیلے بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یہ جو جدوجہد تھی کہیں بھی استعمال ہوئے ہم لوگ؟ مجھے تو وہیں پہ پتہ لگا نا، جب آپ کو پتہ ہے نا جب روس چلا گیا، ہاں، تو ہم نے کہا چلو بس اب تو کامیابی ہو گئی، فتح ہو گئی نا. فتح کے بعد پتہ وہ آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. ہاں جی. تو مطلب مطلب حکمت یار صاحب سروبی میں بیٹھے ہوئے تھے، اندر وہ دوسرے احمد شاہ مسعود اور ربانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، دم گولے چل رہے تھے ایک دوسرے کے اوپر. مطلب کابل کو رشینز نے اتنا ہٹ نہیں کیا تھا، کابل محفوظ رہا تھا. لیکن جتنا ہم نے آپس میں توڑ پھوڑ دیا، تو پھر اس وقت آپ کو احساس آیا وہیں پہ پھر اسی دوران جب وہاں پہ میں نے بہت ہم نے کوششیں کی کہ آپس کی ریکنسیلیشن ہو سکے. وہاں سے ریکنسیلیشن شروع ہوئی. تو اس ریکنسیلیشن کے پروسیس میں کچھ ایسی آبزرویشنز ہوئی، ٹھیک ہے نا جی، جس کے بعد میں نے وہاں سے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا. مطلب ہم جو جہادی سے
مطلب یہ جو سوال میرا بننے والا تھا نا وہ یہ تھا کہ کہاں وہ جہادی محمد علی درانی اور پھر کہاں مشرف کیبنٹ میں پھر آپ آئے، اور یہ دونوں بڑی مختلف. دیکھیں نا وہ وہاں تو اب دیکھیں پہلا سے جھٹکا لگا نا. ہمارے تو خیال یہ تھا کہ جو ہی روس نکلے گا یہاں اسلامی انقلاب آ جائے گا اور یہ سارے مل کے جو ہے یہ ایک اتنی طاقتور اتنی بڑی کوئی اسلامی ریاست بننا شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد تو ہنکی ڈوری اور ہر چیز ٹھیک ہوگی. پھر آپس میں لڑنا شروع کر دیا. دیکھیں ایک میرا دل دیکھیں نا جس نے 5 دفعہ اپنی گاڑی کے شوق بدلے تھے ان کے لیے، ٹھیک ہے نا جی، اپنی معمولی سی تنخواہ میں سے، ٹھیک ہے نا. تو میرے لیے تو بڑا جذباتی معاملہ تھا نا وہ. پھر اور مطلب میں بتا نہیں سکتا کہ ہم نے کیا کچھ کیا. اچھا اب یہ اکثر نا مجھے جب ملتے ہیں لوگ مختلف گروپس کے ساتھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ، وہ بعد میں ایسے متنفر ہوتے ہیں، اندر سے کوئی ریئلٹی دیکھ کے آتے ہیں کہ پھر جب ہمیں کہانی بتاتے ہیں تو ہم تھوڑا ہو جاتے ہیں کہ یار ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا. اچھا میں متنفر اصل میں بعض چیزیں ایسی تھیں جن کو میں اس وقت بھی پسند نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے نا جی. مطلب یہ جو انسانوں کے ساتھ جو نا انصافی اور ظلم اور وہ میرے اس وقت بھی میرا ایک کلیئر سا موقف تھا، ٹھیک ہے جی. پھر یہ ہے کہ میں نے جن لوگوں کے ساتھ وقت گزارا، میں بہت مارجن کے ساتھ سوچتا ہوں. مجھے ان میں سے ایک چیز بڑی امیزنگ لگتی تھی کہ وہ غلط کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے یہ ڈسکشن نہیں ہے، وہ کر خلوص سے رہے تھے. یہ ایک چیز تھی جو ان کو ایگزونوریٹ کرتی تھی. ہاں ایک نظریاتی ٹیڑھ جو تھی وہ کرتی تھی، کاسٹ کر رہی تھی ہمیں. دوسری طرف یہ تھا کہ جب انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کیا اس وقت پھر ان کا پرسنل انٹرسٹ جو بھی ایک فطری جبلت ہے انسان کی آ جاتا ہے، جو بھی طاقت بھی ہو فتح کے بعد تو ضرور فتح کے بعد ضرور آتا ہے. اور ہم نے کیا اپنی تاریخ نہیں دیکھی جن کو ہم اتنا آئیڈلائز کرتے ہیں، سارے آپس میں لڑتے پڑتے رہے، تو وہ بھی اسی طرح آپس میں لڑ رہے تھے. اس لیے میں انہیں کوئی انسان اور وہ نہیں دیکھتا، میں انہیں دیکھتا ہوں کہ انسانی کمزوریوں کے ساتھ کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایک بہت بڑی اسٹرگل کی. انہوں نے افغانستان کو، رشیا کو پیچھے دھکیلا، سپر پاور کو، دنیا کی تاریخ بدلی اپنی کنوکشن سے نا. ہماری بھی کنوکشن اس میں شامل تھی. اور میں اس وقت اسٹیٹ آف دا پاکستان کا جو پالیسی تھی میں نے اس کو بہت کریٹیکلی دیکھا ہے. اس پہ بہت اتنی ڈسکشنز کی ہیں انٹرنیشنل نیشنل لیول پہ. اس کے پروز اینڈ کونز ہیں، لیکن اس کے اندر بھی ایک لاجک ہے. ہم نے وہاں سے ہم بہت سی اپنی اچیومنٹس کو کیپٹلائز نہیں کر سکے. ہاں آج بھی ہم مطلب جو آپریشن سندور ہے اس کو پتہ نہیں کیپٹلائز کر پائیں گے، نہیں اس وقت بھی نہیں کر پائے. لیکن ہم نے مطلب گورنمنٹ نے بھی جو کچھ کیا اس کے لیے بھی ریاض صاحب کی بڑی کنوکشن تھی. میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے کہتا ہوں کہ وہ ایموشنلی اٹیچ تھے ود دس اسٹرگل. ٹھیک ہے، اس کو کسی واقعے سے کوئی تھوڑا بیان کر کے ذرا دلچسپی اس میں لا سکتے ہیں ناظرین کی، ایموشنلی اٹیچمنٹ کو ذرا. ہاں مطلب ایموشنل اٹیچمنٹ کا یہ معاملہ تھا نا کہ وہ مطلب جو افغان لیڈرز تھے ان کی مارکیٹنگ ساری انہوں نے کی. بھئی اب جب یہ امریکہ میں ہر سال افغان لیڈرز کا ایک گروپ جایا کرتا تھا تو ایک دفعہ حکمت یار صاحب جا رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ لیڈرز چینج ہوتے رہتے تھے نا، تو وہ ہی واز لیڈنگ دا ڈیلیگیشن. اس وقت وہاں ریگن کی حکومت تھی تو ریگن کو ریاض صاحب نے کہا یو میٹ دا ہیرو آف افغان وار. حکمت یار کا بڑا گلیمرس ان کی پرسنالٹی تھی اور ان کی قربانیاں بھی بڑی وہ تھی. وائٹ ہاؤس میں جا رہے ہیں طالبان ہاں اس وقت کے نا. اچھا جی، اب ہر دفعہ جاتے تھے تو وہ بڑا ان کے اعزاز میں ریسیپشن ہوتا تھا اور وہ جو ہے وہ اس دفعہ چلا گیا حکمت یار جس کا اتنا انہوں نے وہ بھی کر دیا، جس کی مارکیٹنگ بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ مارکیٹنگ تھی. وہاں گیا تو ریگن نے اس کو بلایا کہ جی آپ آئیں. اس نے انکار کر دیا. اچھا میں نہیں جاؤں گا. اوئے ہوئے ہوئے جو طوفان اٹھا پاکستان میں اس کی پارٹی کے اوپر ساری. انہوں نے کہا جی وہ اناؤنس ہو چکا ہوا ہے اور وہ مطلب آپ کے لیے آفیشیل پریزیڈنٹ آف امریکہ نے ایک ریسیپشن رکھا ہوا ہے، ہاؤ یو کین سے نو. یہاں ساری پوری ان کی شورا پکڑ کے بٹھا دی کہ یار ادھر بیٹھ جاؤ اور ادھر. وہ کہے نہیں میں نے نہیں جانا. وجہ کیا بنے؟
ہاں اس نے کہا بھائی اگر میں وہاں پہ مظلوم ہوں تو فلسطینی بھی تو مظلوم ہے، تو کیا کر رہے ہیں ریگن صاحب ان کے. اور یہ میں بالکل مطلب یہ وہ بات ہے جو حکمت یار صاحب نے میرے گھر بیٹھ کے ہمارے ایک واقعہ وہاں سے آنے کے بعد انہوں نے سنایا. انہوں نے امریکی صدر کی یہ چیز اس لیے ٹھکرائی. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ کوئی مکمل فرشتہ ہوتا ہے اور نہ کوئی مکمل غفر ہوتا ہے. اور ادھر ضیاء صاحب کی گورنمنٹ ہے وہ پریشر ڈال رہی تھی کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو تو نقصان ہو جائے گا کاز کو. اس نے کہا نہیں، حتیٰ کہ 3 انہوں نے آپشنز چینج کیے. آخری دعوت دینے کے لیے ریگن کی بیٹی آ گئی کہ بھئی آپ ہمارے گھر آئے. اچھا مطلب اس نے اس کو ایک فیملی فنکشن پھر بھی نہیں وہ دے دی گیا. اب مطلب یہ ہے کہ اسے آپ کتنا بھی برا کہہ لیں، کتنا بھی کمزور کہہ لیں، کتنا بھی کچھ کہہ لیں، لیکن یہ بھی کنوکشن تو، اور وہ جو کچھ بھی تھا ان کے خیال میں ان کا نظریہ تھا. تو یہ بڑی عجیب نظریہ تھا تو اتنی نو کرتا نا بندہ، بندہ کیسے کر سکتا ہے. ادھر تو پاکستانی کسی کونسلر کی دعوت نہیں ڈھونڈی جا سکتی. مطلب یہ ہے، اور وہ نہیں گیا. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے 150 چینلز پہ انٹرویو ہوئے تھے، سارے رکوا دیے. اچھا جب یہ دعوت ٹھکرائی تو پھر 150 چینلز کے انٹرویو بھی ختم ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ وہ اڑا رہا. تو اب یہ بھی دیکھیں نا، اسی لیے میں کہتا ہوں افغانوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ مختلف ہونا چاہیے. یہ آپ کے اس زمانے کی بات ہے. تو یہ شیخ اسامہ بن لادن کہاں سے آئے اور آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں؟ دیکھیں شیخ صاحب وہاں آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا جی، وہاں پہ. اور وہ ان کے بارے میں اکثر ہمارے سب دوست چونکہ ملتے، وہ بہت زیادہ وہ کرتے تھے، تعاون کرتے تھے، فنڈنگ کرتے تھے. بہت امیر آدمی تھے، بہت امیر آدمی تھے. اور ساری عرب ورلڈ سے جتنی فنڈنگ ہوتی تھی وہ ان کے ذریعے یہاں آتی تھی. اور وہ یہاں پہ بہت زیادہ ایک انوالوڈ تھے ان کی اس کے اندر. مطلب انہوں نے اس چیز کو اپنے لیے وہ ایک ایمان کا درجہ دے لیا تھا کہ جہاد. دیکھیں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جی جہاد سے ہی تمام تبدیلی آئے گی، ٹھیک ہے. وہ کانسیپٹ کو لے کے وہ اس کے اوپر ان کا پختہ یقین تھا. اور بنیادی طور پہ وہ فائنانسر کہہ سکتے ہیں، وہ تھے، وہ فائنانسر بھی تھے. اور پھر میں ایک دفعہ گیا، وہ پتہ نہیں کنر گیا کہ کندھار، مجھے جگہوں کے نام ذرا بھول جاتے ہیں. تو وہاں پہ ایک پہاڑ تھا نا، پہاڑ کے اوپر وہ تھے مورچے بنے ہوئے تھے اور سنگر پورا وہ گیریزن تھا. تو وہاں پہ جب اوپر جہاز آتا تھا نا، ایک موٹے سے عربی ہمارے بھائی تھے، تو وہ جا کے نا ادھر باہر کھڑے ہو جاتے تھے اور زور زور سے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے. جہاز گزرتا تھا، اوپر جہاز بمباری کر رہا ہوتا تھا تو نیچے وہ زور زور سے کلمہ پڑھ رہا ہوتا تھا. اور اچھا، تو ہم نے وہ یعنی یہ کس چکر میں کرتے، شہید ہونے کے لیے تو آئے ہو. اب وہ بیچارہ صحت مند تھا، وہ زیادہ آگے جا کے جنگ تو نہیں کر سکتا تھا. انہیں بم بھی پڑے تھے، گر جائے تو میں شہید ہو جاؤں نا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ شہادت کے وہ جذبے تھے. اور اس وقت ہر بندہ شہید ہونا چاہتا ہوگا، ہر بندہ جو آیا ہوتا تھا شہید ہونے کے لیے آیا ہوتا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے اس جذبے کو آپ وہ نہیں نگیٹ نہیں کر سکتے. نہیں، یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ جب یہ ساری قیادت ہے تو شیخ اسامہ بن لادن تو بعد کی بات ہے، نہیں ساتھ ہی تھا. یعنی اس وقت ان کی عبداللہ اعظم صاحب ان کے ساتھ تھے. اور یہ تھے، یہ لوگ آئے، ان کو تو ایک گاڑی میں اڑا دیا گیا، یہ وہیں رہے. اور یہ بڑا عرصہ تک انہوں نے پھر آنا جانا رہا. پھر پوری دنیا سے لوگ آتے تھے. تو اس وقت تو امریکہ یہ ممکن نہیں، ان کا اتنا بڑا بزنس تھا. ہاں نہیں تو کوئی اس وقت تو کسی پہ کوئی ٹھیک تھا نا. مطلب دیکھیں وہی امریکہ جو ٹیررسٹ آج کہتا ہے، وہ بڑا وہ اس وقت ہیرو کہتا تھا. ہیرو کہتا. بڑا انٹرسٹنگ بات تھی نا، ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے کہ جی یہ جب مشرف صاحب کا زمانہ آیا نا تو ہم نے پھر وہ یو ٹرن لے لیا. تو وہ کہنے لگے ہم نے تو نہیں یو ٹرن لیا، ہم تو آج بھی انہی کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ آپ لوگوں نے یو ٹرن لے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت جو لوگ اس اسٹرگل میں تھے. صحیح ہے. تو ملا عمر سے ملاقاتیں رہیں؟ نہیں، ملا عمر صاحب سے میری نہیں ہوئی. ان کے بارے میں کیا ہے؟ ملا عمر صاحب تو دیکھیں ہوا یہ کہ جب یہ شنس چلے گئے اور انہوں نے آپس میں صلح کی، لڑائی شروع کر دی قیادت نے. تو بلکہ ایک دفعہ میں نے نواز شریف، اس جب نئی ان کی حکومت بنی تھی، بڑا ٹیمپو تھا. تو میاں صاحب کی یہاں پنجاب میں حکومت تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے سارے افغان لیڈروں کو یہاں بلانا ہے، دعوت کرنی. پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ بنے، پہلی دفعہ تھے یا جو بھی ہوگا مجھے ابھی ایگزیکٹ یہ تھا نا. دیکھیں یہ ہوگا نا 80s میں، ہاں مڈ 80s میں. تو وہ جو ہے وہ یا اس سے
ہاں تو وہ جناب انہوں نے جو ان کی عبوری حکومت بنی اس ساری کو انوائٹ کیا. تو مجھے قائی صاحب سے انہوں نے بات کی. قائی صاحب نے کہا اس کے ہی دوست ہیں تو اس کو کہیں گے یہ جا کے ساروں مینج کر لیں. تو پھر میں نے ساروں کو جا کے میاں صاحب کی طرف سے انوائٹ کیا. تو پھر وہ سب یہاں آئے تو باغ جناح میں بڑا اچھا ان کا وہ کوئی عوامی جلسہ تھا, ریسیپشن تھا ان کے ذات میں. پھر وہ تو مطلب وہ ایک ہیروز تھے. اس کا مطلب ہے صرف اسٹیٹ نے نہیں, جو یہاں پہ انفرادی شخصیات ہیں, مثلا نواز شریف صاحب سے آج اگر آپ پوچھیں جا کے, نہیں ان کا تو وہ تو بہت سے واقعات بھی ہیں نا, تو ان کے تو وہ تو, لیکن سب نے مجموعی طور پہ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جب شروع ہوا تھا کتنا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا, جب عفان نئے نئے آئے ہوئے تھے, تو اس وقت یہاں ایک بہت بڑا گروپ ان کا مخالف بھی تھا. تو ہمیں وہ اس وقت بہت برے لگتے تھے, اب تو اتنے برے نہیں لگتے, بہت اچھے لگتے. اور وہ میڈیا پہ زیادہ وہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی رشیا ان کے یہاں ہوتے ہوئے رشیا کوئی دھماکہ کرواتا تھا نا پاکستان میں, تو پھر افغانوں کے خلاف جلوس نکلا کرتے تھے پشتون ایریاز میں. ٹھیک ہے, کہ ان کی وجہ سے یہ ہوا. ٹھیک ہے نا جی. اس کو پھر کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے بہت بڑی ایک کیمپین چلائی, اور افغان جل رہا ہے کے نام پہ ایک ایگزیبیشن ہم نے بنائی جمعیت کی طرف سے, اور وہ ہم نے پھر پورے پاکستان میں اس کی ایگزیبیشنز کرائیں. ٹھیک ہے جی. میرا یہ آئیڈیا تھا افغان جل رہا ہے والا. لیکن وقت بدل گیا, اور پھر اب تو وقت بدل گیا. اور پھر یہ ہوا کہ جب رشیا چلا گیا تو رشیا کے جانے انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا. پھر ہم نے ان کی صلح کرانی شروع کر دی, جیسے ابھی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس صلح کے نتیجے میں یہ ہوا کہ صلح تو نہ ہو سکی, ہمارا دل ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے نا جی. پھر وہ توانائی نہیں رہی, وہ جذبات نہ رہا. پھر وہ جو تصور, پھر اس دوران بندہ پڑھتا بھی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تاریخ کو بھی دیکھتا ہے, پھر حالات کو بھی دیکھتا ہے, سمجھ آتی ہے بندے کو, سمجھ آتی ہے. تو پھر میں نے کہا یار یہ ادھر سے تو پیچھے چلتے ہیں نا. اب نہیں یہ ٹریک آپ کا اتنا, ویسے میں پہلے وہ آتا ہوں, میں نے 3 ٹریک بتائے. ہاں اچھا, پاسبان پہ میں آ جاؤں گا, اسی میں سے آؤں گا. وہاں تو ہم جہادی تھے نا جی, جہاد کر رہے تھے, اور مطلب جہاد سے نکلے تو پھر ہم جدوجہد کی طرف آ گئے. پھر میں وہاں سے نکلا, میں کشمیر چلا گیا. تو یہ جو 88 والی کشمیر کی موومنٹ شروع ہوئی نا, اس پہ میں نے پھر بہت کام کیا. آپ کا کیا رول تھا وہاں پہ؟ میرا رول یہ تھا کہ میں مظفر آباد میں ہوتا تھا, وہاں ٹھہرتا تھا جا کے. ٹھیک ہے جی. مجھے قائی صاحب کی بیکنگ پوری تھی. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ بڑا دلچسپ واقعہ ہوا کہ ہاں ابھی نہیں آیا, وہاں گئے, وہاں میں گیا تو میں نے کہا کہ صاحب یہ تو کشمیر میں تو بڑا ظلم ہو رہا ہے, تو اس پہ وہ کہنے لگے ہاں اس کو تو, ویسے جماعت اسلامی والے وہاں ایکٹیو بھی تھے. تو میں وہاں گیا, میں نے انٹرویوز کیے لوگوں کے جو وہاں سے آئے ہوئے تھے. پھر ہم نے اپنے لوگ اندر بھیجے. مقبوضہ کشمیر میں, ہاں مطلب تو ہم بھی بارڈر پہ پھرتے ٹرتے رہے. تو اندر سے ہم نے یہ سوچا کہ جی ہمیں وہاں سے لوگوں کو پاکستان بلانا چاہیے. ٹھیک ہے. کشمیریوں کو, کیونکہ ٹیکنیکلی تو آزاد کشمیر اور آکوپائڈ کشمیر جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے تمام. تو اس کے لیے ہم نے پھر ایک پلاننگ کی, مطلب خاص طور پہ پہلی پلاننگ کا ایسا یہ تھا کہ سلوگن کیا ہونا چاہیے. 3 سلوگن تھے اس وقت. جماعت اسلامی کا تھا کشمیر بنے گا دارالاسلام. کشمیر بنے گا دارالاسلام. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مسلم کانفرنس کا تھا کشمیر بنے گا پاکستان. اور ہماری جو مطلب اسٹیبلشمنٹ جن چند گروپس کو رن کر رہی تھی ان کو انہوں نے نعرہ دیا ہوا تھا کشمیر بنے گا خود مختار. اچھا. ہاں, وہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی. گلگت وغیرہ سے کچھ لوگ تھے. وہ اس وقت یہ ایک خوف تھا کہ اگر اوپنلی اس چیز کو اون کیا تو انٹرنیشنل لیش بیک نہ آئے ہمارے. تو ان 3 اور ایک اور پیپلز پارٹی کا بھی ایک نعرہ تھا کہ جی کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے. تو ان کے اوپر بیٹھ کے میں نے ساری اسٹڈی کی بہت. کہا کہ لوگوں کو بلانا ہے اس طرح. ہاں, تو میں نے پھر جو انسسٹ کر کے ایک نعرہ بنایا کشمیر بنے گا پاکستان.
ٹھیک. میں کہا جی کوئی نعرہ ہوئے گا. تو اس کا مطلب مسلم کانفرنس والا نعرہ آپ نے سب کا بنا دیا. سب کا, اور جھنڈا پاکستان کا لگا دیا. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. پاکستان کا, کشمیر میں جتنے جھنڈے پاکستان کے گئے وہ, پھر ہم نے یہ کیا کہ جی اس نعرے کے تحت ہم نے یہاں ترانے بنائے. اف, مطلب وہ مشہور ترین ترانہ سرحد پار جائیں گے کلاشن کوف لائیں گے, پھر ایک سا نعرہ تھا. اب وہ کبھی وہ کیسٹ مل جائے تو آپ یہاں بیٹھ نہ سکے, چھت کو لگے جا کے سرحد پار جائیں گے کلاشن کوف لائیں گے. ہاں اچھا, اس کے بعد یہ ایک تھا کہ ہاں وی وانٹ فریڈم. ہاں ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب ایک تھا کہ مائیں کس کو ڈھونڈ رہی ہیں لاشوں کے انباروں میں, ان کو کہہ دو ان کے بیٹے مل جائیں گے جنت کے گلزاروں. مطلب یہ ہے کہ فلی لوڈڈ چیزیں تھیں سر. نہیں اب یہ تو مطلب میں بھی بہت ہی آپ کو وہ مطلب میرا اپنا ہمارا جو ہوتا تھا نا, وہ بنائے بھی ہم نے خود ہی تھے. جب آپ خود وہ سنتے تھے تو آپ کہتے تھے ہمارا بھی خون گرم ہوا تھا. تو وہ ہم نے جب اندر بھیجے تو ہماری پلاننگ یہ تھی کہ مہینے میں 5 لوگ آئیں گے وہاں سے اناؤنسڈ خاموشی سے, وہ سیف پیسیجز تھے نا ان سے آئیں گے, ان کو ہم ٹریننگ دلوائیں گے افغانستان سے اور پھر ان کو واپس بھیج دیں گے. اور پھر وہ جا کے, یہ ہمارا اپنا ارینجمنٹ تھا, اس میں ان کا مطلب بھائی لوگوں کا نہیں تھا, ہمارا اپنا ارینجمنٹ تھا. جب یہ ترانے گئے اندر اور اندر جناب وہ ہوئی تو ایک وقت آیا کہ ایک دن میں 1500 لوگ آ رہے تھے کشمیر سے. 1500 لوگ, اور آپ کہہ رہے تھے ہم 5 7 15 ان کی کوشش کریں, 5 دن مہینے میں لائیں گے, پھر کچھ مہینوں میں بلڈ اپ ہو جائے گا. ایک دن میں 1500. مطلب کشمیری بھی تو اتنے بھرے پڑے تھے نا, اوپر سے آپ کی یہ ترانوں نے, اور وہ وہاں گورنر نے کہا یہ ترانے تو پتہ نہیں کہاں سے وہ سمجھتے تھے, پتہ نہیں امریکہ سے بن کے آ رہے ہیں, کہا ان کو سن کے تو مردہ نکل آئے قبر میں سے, انہوں نے یہ کیا کیا. تو اس سے جناب یہاں آ گئے تو یہاں ہم پریشان ہو گئے. قائد صاحب کو میں نے کہا جی اب کیا کریں, انہوں نے کہا یار یہ تو, قائد صاحب پیسے بھی نہیں تھے. تو پھر قائد صاحب جناب وہ فنڈ ریزنگ کے لیے نکل پڑے, پیسے انہوں نے اس کے بنائے. تو آپ کو یہ 5 فروری کا آپ کو پتہ ہے یہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ؟ نہیں یہ بتائیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ. 5 جنوری تھا. اچھا. تو ہم پریشان بیٹھے ہوئے کہ یار ان سے 1500 بندہ ڈیلی آ رہا ہے, انہیں کدھر رکھیں کدھر بٹھائیں. کوئی بھی تیار نہیں تھا, اسٹیٹ کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا. تو پھر قائد صاحب تو وہ ہمت والے آدمی تھے. نہیں ارادہ یہ تھا کہ یہ ادھر سے آئیں گے اور افغانستان چلے ادھر جائیں گے اور وہاں سے پھر واپس ٹریننگ ہو کے آئیں گے پھر اب یہ تو سارا ایک لمیٹڈ سے ریسورس کا پلان تھا. اب اتنی بڑی تعداد آ گئی, اب کیا کرنا ہے. تو قائد صاحب نے مجھے کہا بھائی ہاں بھائی اب تم اب کیا کہتے ہو. وہ میرے سے بہت, ان کا میرے استاد بھی تھے, بہت پیار تھا بہت. تو انہوں نے, میں نے کہا جی کہ ایسے کرتے ہیں کہ آپ ایک پریس کانفرنس کریں. اچھا ٹھیک ہے نا جی, جس میں کہ ہم لوگوں کو اس پہ اویئرنیس دیتے ہیں اور اس کے اوپر ایک آگاہی پیدا کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے 5, یہ کوئی بات ہے دسمبر کے اینڈ کی بات ہے, تو 5 جنوری کو یا 4 جنوری کو انہوں نے پریس کانفرنس کی, جس میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جی 5 فروری کو ہم یوم کشمیر کے طور پہ منائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے لیے انہوں نے کہا جی یہ چیزیں ہم کریں گے, ہم ایک ڈیلیگیشن تمام جو ہماری پارٹی ہیں ان کا پاکستان سے باہر لے کے جائیں گے کشمیر کے بارے میں. اللہ 5 انہوں نے مجھے کہا کہ وہ بنا کے دو, تم پوائنٹس بنا دو. میں نے اپنی طرف سے جتنے پوائنٹس بنتے تھے بنا کے دے دیے. تو قائد صاحب پریس کانفرنس میں گئے. مجھے یاد ہے وہ شیزان ہوتا تھا ایک, وہ گنگا رام مینشن کے اندر, اس کے اندر پریس کانفرنس تھی. تعلق قاسمی صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو قائد صاحب نے وہ پریس کانفرنس کر دی. بعد میں کہتے وہ کوئی زیادہ باتیں نہیں کروا دی تو اللہ مغفرت کرے. تو بہت بولڈ تھے. اب یہ دیکھیں کہ جتنے اعلانات کیے تھے نا, بینظیر کی اس وقت حکومت تھی, وہ بھی دباؤ میں آ گئی ہیں, وہ بھی ایموشنل چارج. وہ سارے کے سارے اعلانات جو تھے وہ پورے, چھٹی بھی ہو گئی اس دن بھی ڈکلیئر ہو گیا, آج تک منایا جاتا. تو یہ وہاں سے شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے جناب وہ دوسرا ٹریک آپ کا یہ ہوا, یہ ٹریک آ گیا ہمارا جہاد. ہاں, جہاد کے بعد یہ جدوجہد یا کچھ بھی کہہ لیں, تیسرا. اچھا اب یہ جب ہو گیا
تو پھر اندر سے لوگ بھی آ گئے بہت زیادہ. پھر میں کشمیر میں ٹھہرتا تھا, وہیں ہمارے ایک دوست تھے, وہ بہت پڑھے لکھے انسان تھے, وہ ان کے گھر ہی میں ٹھہرتا تھا. وہ اندر سے کشمیری بولنے والے تھے. تو انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ درانی اب بھاگ چلتے ہیں. میں کہ کدھر بھاگنے؟ کہتے ہیں یار ایک تو اب یہ ہے کہ اندر سے بہت سے کشمیری آ گئے. اچھا. اور وہ بہت سپیریئر ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور اب کام بھی بہت چل گیا. ہاں. تیسری چیز یہ ہے کہ پیسہ بھی اس میں اب بہت آ گیا. ہاں. تو یہ تو کشمیریوں کا پیسہ ہے. میں کشمیریوں کو جانتا ہوں. تو اگر کشمیری کسی کی نکل گئی تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے. اور اگر اس کے 5 پیسے ہماری جیب میں ہوئے اور ہمارے بچوں پہ لگ گئے تو ہم تو رل جائیں گے. اچھا. میں بالکل سختے میں آ گیا. اور میں نے تو بہت سے پلانز بنائے ہوئے تھے, بہت سی چیزیں تھیں. بہت بڑا ایک پیرافرنیلیا تھا جو موو کرتا تھا میرے اس میں. دوسرا جو وہ بات کر رہے تھے وہ غلط بات نہیں تھی. غلط بات نہیں تھی. میں کیسے اس کو ایک تماشا آپ دیکھ رہے تھے, ایک تماشا دیکھ کے آیا تھا. اور دوسرا آپ کے سامنے لگ رہا تھا کہ بھئی ادھر سے بھی لوگ آ گئے, ادھر سے بھی لوگ آ گئے ہیں, مقامی بھی ہیں, وہ بھی ہیں, آپس کے کانفلکٹس بھی ہو سکتے ہیں, پیسہ بھی بے شمار ہے, پیسوں والی بات بھی, اور پیسے کا خرچہ بھی تھا. اور وہ اگر ہمارے سے خرچ ہو رہا ہوتا, اس وقت میں وہاں ایک فلم بنا رہا تھا کشمیر کی اسٹرگل کے اوپر. تو جب انہوں نے مجھے کہا نا بھاگ چلے, مجھے وہ جا کے لگی ایسے ٹس. ہاں. تو میں نے کہا اچھا. میں رات کو سو گیا. خیر صبح اٹھا تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے گاڑی پکڑی, میں آ گیا اسلام آباد. تو قائد صاحب کو میں نے کہا جی کہ اب اندر سے بہت لوگ آ گئے ہیں, ہمیں اجازت دیں. تو اب آپ یہ کام جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیں. میں جا کے اس وقت تک ہم نے پاسبان ایسے ہی ایک کانسیپٹ سا بنا لیا. میں نے کہا جی میں اب پولیٹیکل اسٹرگل کروں گا, سوشو پولیٹیکل اسٹرگل. ہاں. مطلب وہ نقشہ میرے سامنے تھا, اندر والی لڑائیاں. ہاں. یہاں آ گیا میں کہ یہاں بھی کئی گروپس ہیں, یہاں بھی وہی فلم چل رہی ہے دوبارہ سے. ہے اسٹرگل بڑی جینوئن ہے, ہماری ہے, سب کچھ ہے, لیکن بندہ ایکسپیرینس سے سیکھ ہی لیتا ہے. میں کہا جی اس پیسے میں نے نہیں ہاتھ ڈالنا. تو میں جو تھا وہ پھر خاموشی سے آ گیا واپس لاہور. ادھر ہم نے پاسبان. اب یہ سیاسی جدوجہد کیا, یہ پھر ایک سیاسی جدوجہد اور ایک کمپیریٹیولی لبرل, جسے لبرل کا وہ نہیں لبرل کیسے, جماعت اسلامی کے زیر سایہ, جماعت اسلامی کے زیر سایہ. ٹھیک ہے. لبرل سے مراد یہ ہے کہ اس میں صرف جماعت اسلامی کے لوگ نہیں تھے, کوئی بھی آ سکتا تھا. آپ جیسے نوجوان سب. یہاں لاہور کا کریز بن گیا تھا پاسبان. اچھا. کیا ویسے ایسے کیا فیکٹر؟ دیکھو جی فیکٹر یہ تھا کہ اس کا جو نعرہ تھا وہ تھا ظلم کے خلاف پاسبان. ظلم کے خلاف پاسبان. ہاں. جو بعد میں جب یہ شباب ملی بنی تو اس کا تھا ظلم کے خلاف پتہ نہیں مظلوم کے ساتھ. شباب ملی تو وہ ایک وہ تھی نا, ایک ری ایکشن تھا. جب پاسبان ہم نے بنائی اس وقت جماعت اسلامی نے سے قاضی صاحب کو انہوں نے اجازت دی کہ وہ اس کے سرپرست اعلیٰ بن جائے. یعنی یہ جماعت اسلامی کا حصہ ہی تھی؟ نہیں تھی. لیکن وہ سرپرست اعلیٰ بن گئے. سرپرست وہ اعلیٰ بن گئے. اور قیادت میں کون کون ہے اس میں؟ قیادت میں خاکسار تھا. ٹھیک ہے. مطلب اس کا صدر کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں. باقی یہ تھا کہ پورے ملک کے اندر 15,000 کے قریب اس کے ڈیڈیکیٹڈ نوجوانوں کی جماعت ہے. یہ نوجوانوں کی جماعت ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اور اس نے آگے جا کے کوئی الیکشن لڑنا تھا. ابھی ٹھہر جائے نا. ہاں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جماعت تھی, اس نے جو تھا نوجوانوں کو اکٹھا کرنا تھا معاشرتی خرابیوں کے خلاف. ٹھیک ہے. اور داڑھی والے نوجوان نہیں ہیں, ہر طرح کے نوجوان. داڑھی کہاں, سارے مطلب وہ ترانے بناتے تھے. ہمارے جو جماعت اسلامی کے اکثر بزرگ تھے وہ بڑا اعتراض کرتے تھے, کہتے یہ ڈھولچی کدھر سے آ گئے, انہیں ڈھولچی کہتے تھے, یہ طبلے والے کدھر سے آئے. ترانے تھے اس کے تو بڑی وہ مطلب اس کی بھی تو پاسبان, ہم وطن کے پاسبان پاس, مطلب وہ تو بہت ایک, وہ خود ایک دنیا تھی. تو اس کا نعرہ یہ تھا. اور ہمارا جو کانسیپٹ تھا وہ اب آج کے بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا کانسیپٹ یہ تھا کہ جب اس وقت آپ لوگوں کی پوڈ کاسٹیں بھی نہیں تھیں, یہ بھی نہیں تھا, کیمرہ بھی نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. ایک لائن کی خبر جنگ میں لگانا
مطلب آپ کی جان جوکھوں کا کام تھا. پوڈ کاسٹوں سے زیادہ محنت مانگتا تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس وقت ہم نے یہ کہا کہ جب کسی مظلوم پہ ظلم ہوتا ہے تو مظلوم کی آواز نہیں پہنچتی کہیں بھی، تو ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. صحیح ہے. اس میں پھر ہوا کیا؟ عملی کچھ بتائیں عملی کہ کوئی واقعہ ہوا اور پھر پاسبان پہنچی؟ عملی طور پہ دیکھیں نا جی، اب پنڈی میں ہوا آسیہ ایوب کیس. آسیہ ایوب ایک خاتون تھی، ٹھیک ہے جی، جس کو ایک ٹائیگر، وہ تھا تھانے دار تھا، اس نے تھانے میں رکھ کے اس پہ بڑا تشدد کیا. ٹھیک ہے جی. اور وہ جو تھی اس کی خبر چھوٹی سی کسی اخبار میں لگ گئی. وہ ہمارے وہاں اکمل مرزا صاحب تھے صدر، انہوں نے دیکھی تو وہ اس کے گھر پہنچ گئے تو وہ روئی جائے. اس نے اپنا اس کے اوپر اس نے مجھے کہا کہ جی اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھانی. ٹائیگر کے خلاف؟ ٹائیگر پولیس کا کوئی ایس ایچ او ہے جس کو کہ انٹیریئر منسٹر کی بیکنگ ہے. اوہ، یعنی پھر تو بڑا اس کا دلالہ ہوگا. آپ کی دونوں کی گردن ملا لیں، اتنی موٹی اس کی گردن تھی، تکڑا، بڑا مطلب دہشت کا نشان تھا. اچھا. تو ٹائیگر نے یہ ظلم کیا. اچھا، اب یہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں سائنس کیا تھی؟ سائنس یہ تھی، وہ میں ان کو بھی سمجھاتا ہوں، پی ٹی آئی والوں کو بھی، کہ میں نے جب سیاست میں شروع میں آیا تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا، بیٹے 2 کام اگر سیاست میں تم نے جانا ہے کبھی نہ کرنا. ایک، قانون ہاتھ میں نہ لینا، اور دوسرا، کار سرکار میں مداخلت نہ کرنا. تو میں نے کہا پھر میں کیا، ہم تو انقلابی تھے، پھر کرنا کی ہے. کہنے لگے یہ تمہیں ابھی سمجھ نہیں آئے گی. گاندھی کی پوری لائف، قائد اعظم کی پوری لائف، انڈیا کے بہت سی اسٹرگلز کی لائف، انہوں نے ساری، مجھے بکس تھیں، مجھے دے دیتے تھے، ان کا یہ دیکھ لو. راستہ صرف اسٹرگل کا، پولیٹیکل اسٹرگل کا یہ راستہ ہے کہ اگر دفعہ 144 لگا ہوا ہے تو 2 کر کے چلو، پھڈا نہ لو. صحیح ہے. یہاں تک آتے آتے میں ذہنی طور پہ پختہ ہو چکا تھا، جنگ بھی دیکھ لی ہوئی تھی، جد و جہد بھی دیکھ لی ہوئی تھی. سب ہم نے یہ اصول بنایا کہ پاسبان جس ایشو پہ بھی سٹینڈ لے گی، نہ آگ لگائے گی، نہ ٹائر جلائے گی، نہ راستہ روکے گی، نہ توڑ پھوڑ کرے گی، نہ پولیس سے لڑے گی، کام کرے گی. تو مطلب جب پنڈی میں ہم نے سٹرگل شروع کی، اب پولیس کا تو موجیں ہو جاتی ہیں، بھئی موب آیا، اس نے تھانے کو آگ لگا دی، اس کے بعد انہوں نے سارے محلے نو پھاڑ لیا. ٹھیک ہے جی، پھر پیدا گیری بھی ہو گئی اور وہ ایشو بھی دب گیا. ہم نے یہ کہا ہم ایشو کو نہیں دبنے دیں گے، ہم ایشو کو چلائیں گے. وہ جو ہے کوئی 1.5 مہینہ جب ایشو کو ہم نے چلایا، فرسٹ ٹائم اس کے دوران میں نے یہ موبائل فون پہ ٹیلی فونک خطاب رکھوایا قائد صاحب کا. اس کے لیے ایک ہم نے ترانہ بنایا تھا کہ رو رو کر مظلوم پکارے یا رسول اللہ، بھیگے ہیں آنکھوں کے کنارے یا رسول اللہ. مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ نے پورا ایک نیشنل کیمپین بنایا. اور جناب مہینے بعد ٹائیگر صاحب مغری بن گئے، وہ بھی سسپینڈ ہو گئے. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد جناب پھر بحال ہوا، پھر اس نے شروع کر دی تحریک. تو یہ وقت بھی آیا کہ ایک دن وہ بیچارہ فوت ہو گیا اکمل، تو اس کے گھر نوک ہوا تو باہر ٹائیگر کھڑا تھا. تو اس نے کہا اکمل، اس نے کہا شاید کوئی بدماشی کرنے آیا ہو گیا، اکمل ہن بس کر دے. یعنی اتنا پاسبان کی تحریک اور اس کا سن لینا سوشل پریشر، کہتے ہیں اکمل ہن بس کر دے. اس نے کیوں کی ہوا ہے؟ آگے وہ بھی ذرا ایسے ہی تھا نا. اس نے کہا میرے جتوں بچے بھی لنگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ظالم ٹائیگر کے بچے. کتنی زبردست کیمپین آپ لوگوں نے کی ہوگی، جس کے نتیجے میں پھر یہاں پہ لاہور میں وہ صدیق ملنگ تھا ایک. اچھا. صدیق ملنگ کرباٹھ کے اندر تھا، جس کو کہ قتل کر دیا تھا وہاں کے وہ ایک بڑے مشہور وہ تھے انہوں نے. تو اس کی بیوہ اڑ گئی. ویسے میں اسی لیے میرا تو یہ فلسفی ہے پوری. میں زرداری صاحب کو بھی بتا رہا تھا، ایک کام نہیں کری تھا عورت کے ساتھ. میں نے اپنی پاسبان کی زندگی میں سینکڑوں مدعیوں سے ڈیل کیا. جس مظلوم کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے تھے نا، وہ مضبوط ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو جس مظلوم کا مدعی مرد ہوتا تھا نا، اس پہ پریشر آتا تھا تو وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا. اچھا.
اور جس کی عورت ہوتی تھی اللہ معافی کبھی نہیں بچھڑتی تھی. نہیں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. آج یہ بھی تو کھڑی ہیں. یہ تو وہی آپ آج کی بات ہی کر رہے ہیں. ہاں، تو اور آپ یہی بات آپ زرداری صاحب کو ان لوگوں کو میں نے بتاتے زرداری ہیں. صاحب نے جب کہا نا عورتوں کی طرح، میں کہا عورت سے متھا لگاتے ہیں آپ. اوئے ہوئے. اللہ معافی. آپ نے دیکھا نہیں کیا کیا بے نظیر بی بی نے، کیا کیا کلثوم بی بی نے، تو آپ کہہ رہے کیا ہیں کیا مریم بی بی. کہ اس بات سے ڈرو کہ مدعی خاتون ہے. ہاں، جہاں مدعی خاتون آ جائے نیوے نیوے ہو کے لگ جاؤ. ٹھیک ٹھیک ہے نا جی. ہاں اچھا، وہ پاسبان کا یہ عروج کا زمانہ اچھا، کتنی دیر رہا؟ یہ رہا. پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد جب یہاں الیکشن آ گیا وہ والا 1994 میں ہوئے تھے غالباً. ہاں 94 میں. ٹھیک ہے. 2 میں 92 میں ہوئے تھے. ہاں 92 میں. اچھا 92 میں ہوئے تھے. ہاں تو اس میں اسلامک فرنٹ بنا لیا جماعت اسلامی نے. اسلامک فرنٹ 2 میں بنایا تھا یا 4 میں، مجھے نہیں اچھا، معلوم، جو بھی کوئی تھا وہ اسلامک فرنٹ بنا لیا. تو اسلامک فرنٹ کے اندر کیمپین شروع ہو گئی. اسلامک فرنٹ میں کیا ہے؟ یہ اسلامک اتحاد ہے فرنٹ جس میں جماعت اسلامی کا ایک انہوں نے ایک مطلب ایک پبلک ورژن ٹھیک ہے، دیا. ٹھیک ہے، اس کا نام اسلامک فرنٹ. اسلامک. اس میں اور لوگوں کو بھی شامل کیا انکلوسیو اپروچ کے ساتھ. جماعت اسلامی کے بارے میں بند. تو ہمیں بھی انہوں نے کہا کہ اس میں آپ کیمپین میں ہیلپ کریں. ہم نے بھی کیمپین میں اپنی ہیلپ وغیرہ کی. تو اس میں وہ جماعت اسلامی بری طرح ہار گئی. ٹھیک ہے جی. اور اس میں بلکہ جب وہ کیمپین چل رہی تھی تو وہ ایک صاحب آئے میرے پاس، تو انہوں نے کہا جی کہ قاضی صاحب سے کہیں کہ وہ چلیں اس کو بھی رہنے دیتے ہیں، بات بدل جائے گی. تو وہ جناب اسلامک فرنٹ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے وہ کیمپین چلائی تو وہ ہار گئی جماعت اسلامی. تو قاضی صاحب انہوں نے جماعت والوں نے سارا ملبہ ڈال دیا پاسبان کے اوپر کہ یہ جی ان کی وجہ. ہم بھائی میرا کیا، میں تو آرڈر ہوا تھا ہم نے کر دیا. ویسے بھی میں تو پرانا مطلب ایک ورکر. قاضی صاحب کو انہوں نے احتساب اس بات پہ شروع کر دیا. ہاں احتساب شروع کر دیا. قاضی صاحب نے استعفیٰ دے دیا جماعت اسلامی سے. ٹھیک ہے جی. خیر پھر استعفے سے ان کو دوبارہ انہوں نے الیکٹ کر لیا تو وہ دوبارہ امیر بن گئے. لیکن انہوں نے کنڈیشنالٹی یہ لگائی کہ اب آپ پاسبان کو نہیں چلائیں گے. تو پاسبان ایسا کیا طوفان تھا جس کی وجہ سے یعنی پوری جماعت اسلامی؟ وہی بعد میں پروفیسر خورشید صاحب اللہ مغفرت کرے انہوں نے باقاعدہ لکھا بھی کہ اگر اس موومنٹ کو چلایا جاتا تو یہ ویسی موومنٹ بن جاتی جیسے ٹرکی میں اسلامسٹس کی بن گئی بات. اس کا مطلب جماعت اسلامی کے پاس موقع آیا تھا. بہرحال ان کا اجتماعیت ہے، اجتماعیت کا جو بھی فیصلہ تھا انہوں نے دیا. تو قاضی صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ امیر تو ہیں لیکن پاسبان کے سرپرستی نہیں ہوگی. اور انہوں نے کہا جی کہ اس کی جگہ شباب ملی بنے گی. ہاں اور انہیں آپ کہیں اس میں مرج ہو جائے. پھر تو قاضی صاحب نے مجھے بلایا. مجھے انہوں نے کہا جی کہ اس میں جماعت کا یہ فیصلہ ہے، ٹھیک ہے جی، کہ آپ لوگ مرج ہو جائیں. تو اور پھر یہ ہے کہ شباب ملی کے تحت کام کریں. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہے کہ تم تو مجھے انہوں نے کہا تم تو جماعت اسلامی میں آ جاؤ تو میرے ساتھ ہونا. مجھے انہوں نے بڑی اچھی ایک پوسٹ آفر کی مرکزی. جماعت والے بھی چاہتے ہیں کہ تم اس میں. میرا بہت وہاں وہ تھا اچھا تھا. پروفیسر خورشید صاحب میرے بس استادوں کی، تو خرم مراد صاحب، بس یہ سارے لوگ بہت مجھے انہوں نے پیمپر کیا، بہت محبت کی. تو میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا تو کوئی نہیں مانا کہ نہ بھائی یہ کام نہیں کرنا. نہیں کرنا. انہوں نے پھر پہلے کیا کیوں سی، کرنا نہیں سی. تو پھر میں بھی پھر مطلب بڑا مشکل کام تھا لیکن میں نے انکار کیا. پھر ہم نے اپنی اسٹرگل شروع کر دی. تو پھر اب یہ وزیر کیسے بنے؟ اقتدار کی طرف کیسے بڑھ گئے جدوجہد والے لوگ؟ 2 قدم رہ گئے پھر ادھر پہنچ جائیں گے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں نے یہاں پہ بہت سے فنکشنز کیے پاکستان میں، نئے ٹرینڈز انٹروڈیوس کرائے. شادی دربار کیا ایک. شادی دربار؟ ہاں کیا تھا اس میں؟ اجتماعی شادیوں کا پہلا پروگرام پاکستان میں نے کرایا. ٹھیک ہے. ایک کراچی میں، ایک لاہور میں. لاہور کے پروگرام میں چیف گیسٹ پتہ ہے کون تھا؟ کون؟ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب. واہ. اور ہوا یہاں فورٹرس اسٹیڈیم میں تھا. 140 جوڑوں کی اجتماعی شادیاں. نصرت فتح علی اللہ مغفرت کرے وہ وہاں آیا، کچھ نہیں اس نے لیا، میرے سے بڑا پیار کیا. حسن صاحب نے اس کو کہا. پھر اسی طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کراچی میں گئے، وہ ہم نے کیا.
تو یہ پھر ہم نے یہاں پہ روزگار بازار لگا، ملک معراج خالد صاحب، پھر اب جماعت اسلامی والے تھے نہیں تو پھر جو سن ملتا سی، پھر میں نے یہاں سیمینارز کرائے. ابھی آپ پھر کسی جماعت میں باقاعدہ شامل نہیں ہوئے، ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. پھر یہاں پہ لاہورہ میں ایک سیمینار میں نے کرایا، جی ایس این والوں کو، غلام شاہ کو بلایا، پھر عمران خان کو بلایا، حمید گل کو بلایا، سب کو، مطلب پورا ایک ہم نے اپنا جاری رکھا. تو اس دوران پھر 92 کے بعد سے میرا چونکہ عمران کے ساتھ ایک لائزون چل رہا تھا، ٹھیک ہے جی، تو وہ اس نے کہا، میں نے اسے کہا یار تم سیاست میں آ جاؤ، ان دو خاندانوں کے خلاف نا، تمہارا کرسمہ بھی ہے، ہم تو میرے کوئی سیاست میں کوئی وزن تو نہیں تھا نا. تو اسے میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں آنا، میرا تو ہسپتال جب تک نہیں بنے گا میں نے کوئی سوچنا بھی نہیں ہے. نہیں، پہلا تعارف عمران خان سے کیسے ہوتا ہے؟ وہ ہمارے کامن فرینڈس تھے نا، وہ تھے عمر فاروق صاحب تھے، گولڈی کہتے ہیں وہ یہاں کا. جی تو وہ میرے بہت ان سے مطلب میرا فیملی ٹائپ ریلیشن تھا. پھر جب یہ جیتا 92 کا تو پھر اس کو ادھر لے آیا، قائی صاحب کے پاس بھی میں لے گیا، عمران کو ساروں سے ملایا. تو پھر جناب میں نے اسے کہا کہ تم سیاست میں آ جاؤ. تو اس نے کہا جب تک اسپتال نہیں بنتا تو میں نے تو سیاست نہیں کچھ نہیں کرا. اچھا، سیاست کا اس وقت شروع میں تو کہتے ہیں بہت سخت وہ ناقد تھے. تو اس نے کہا نہیں، جب تک اسپتال، اس کے بعد سوچوں گا نا. تو میں کہتے یار کی رہ گیا اسپتال میں، کیا پرابلم ہے ابھی؟ کہتا ہے میں مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، اور پیسے والے سے مانگا ہے، ہر ایک سے مانگا ہے، تو اب جو ہے ابھی بھی 10 کروڑ کا شارٹ فال ہے. یہ شوکت خانم کی کہانی. ٹھیک. تو اچھا، میں ہوں عوامی نوعیت کا بندہ، میں تو کیمپیننگ از مائی، میں پاکستان میں میرے سے زیادہ کیمپینز کسی نے نہیں چلائی، ٹھیک ہے نا. افغانیوں سے شروع ہوا، تو میں نے کہا یار تم چھوڑو پیسے والوں کو، پبلک کے پاس جاؤ. کیسے جاؤں پبلک کے پاس؟ میں نے کہا وہ میرا کام ہے. میں نے ایک پلان بنا دیا کہ اس پلان کے تحت شہر شہر ہم جائیں، اور یہ اس کی ڈائنامکس ہو. عام آدمی سے پیسے مانگے گئے. اور اس نے کہا میرے پاس تو اتنی ٹیم نہیں ہے. میں کہ ٹیم میں دے دوں گا، ٹھیک ہے نا. تو جتنے جہاں جہاں پاسبان تھا وہاں کا جو ہیڈ تھا، میں نے آپ کا نیٹ ورک تو پہلے سے موجود تھا. وہ جہاں عمران جاتا تھا وہاں اس کے ساتھ ہو جاتا تھا، اور وہ پھر فنڈ ریزنگ میں نکلتے تھے. کیا بات. خان پہ تو ویسے ہی مطلب پیسہ تو اس پہ عاشق تھا نا. لوگوں نے گھر دے دیے، جیولری ڈال دی لاگے. کھلاڑی کو ایک کھلاڑی نہیں تھا وہ، ایک ہوپ تھی ان کی نا. ابھی یہ سیاست کی بات نہیں ہے نا، کچھ نہیں. ابھی تو صرف ایک ورلڈ کپ جیتا ہوا کپتان، لیکن لوگوں کی آنکھوں میں امید ہے اس بندے کی، یہ عزت دی ہے اس نے ہمیں، یا ویسے اس کا کرسمہ بہت تھا. اس کا یہ میں آپ کو کہہ رہے ہیں لٹرلی لوگوں نے گھر دے دیے. ہاں میں بہت سے لوگوں سے اس کو ملواتا تھا نا جا کے. تو یہ جتنے بڑے دانشور بھی سارے میں نے ہی ملوائے، میرے گھر ہی ہوتا تھا اکثر. تو دفتر میں ہمارے، تو جو اس کے سامنے کہتا تھا نا وہ یوں کر کے نا سحر زدہ ہو جاتا اس کی پرسنالٹی میں. دانشور بھی؟ ہاں دانشور بھی. اچھا. اور اچھا میں تو کرٹک تھا اس کا، مطلب میں تو بہت آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتا تھا، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہوا تھا. تو اس کے بعد جناب یہ کیمپین چلی. کچھ شامی صاحب نے یا کسی نے ایک مضمون لکھ دیا، وزیر اعظم عمران خان کا ووٹ. اچھا، اتنے بڑے بڑے وہ ہو رہے تھے نا اس کے ریسیپشنز، جس شہر میں ہزاروں لوگ. تو حکومت پریشان نہیں ہوئی اس وقت؟ پریشان ہوتی بھی تو کیا کہتی، پرمیشنز تو ساری لی ہوئی تھی، بینک کی گاڑی ساتھ ہوتی تھی، پیسے سارے اسی وقت، مطلب اچھا بینک کی گاڑی ساتھ ہوتی تھی، اتنے پیسے ملتے تھے، پورا وہ اس کا بکسا ساتھ ہوتا تھا. اور پھر میں یہ جو آخری جب فنش کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی ایک کلوزنگ پروگرام کرنا ہے، تو ہم نے پھر وہ رکھا فورٹرس میں. اچھا. یوم پتہ نہیں عوام اس کو نام دیا، کسی قسم پہ نام دیا اس کو. پورا فورٹرس اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا، اور لوگ آخری دن بھی بوریوں میں بھر بھر کے پیسے پھینکتے تھے گاڑی کی طرف، کیونکہ میں تو خود ہر چیز کو آرگنائز کر رہا تھا نا. اچھا. کیا منظر ہوگا، کیا منظر کہ گاڑی پہ لوگ پیسے پھینک رہے ہیں، پیسے بوریوں میں، بوریاں سے بس تھیلیوں میں نا. ٹھیک ہے. تو مطلب وہ تھا. اچھا اب یہ سب چیزیں ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد پھر وہ عمران کی شادی بھی ہو گئی، وہ بھی رولا رپا سارا تو چلتے رہے ساتھ.
وہ پیسے تو اب آپ کی تو دوستی جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اچھا اس دوران جو ہے اس دوران اس کی پھر وہ پولیٹیکل گرومنگ بھی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے جی, سب لوگ مل کے مطلب پولیٹیکل ایشوز کے اوپر ڈسکشنز اور باقی. کون کون لوگ تھے؟ حمید گل صاحب کا نام لیا جاتا ہے. دیکھیں جو اوریجنلی تھے نا وہ مطلب ایک تو عمران کے اپنے دوست تھے, مواہد تھے مشاہد صاحب کے بڑے بھائی جو وہ بہت ڈیڈیکیٹڈلی کام کرتے تھے. اس کے اپنے دوست ہوتے تھے, میں ہوتا تھا. پھر ہم یہ ڈفرینٹ مطلب جیسے زیاد صاحب ہو گئے, حسن نثار صاحب ہو گئے, میرے جتنے دوست تھے وہ سارے کے سارے, ہارون رشید صاحب ہو گئے, یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے تھے اور یہ بیٹھ کے مطلب اپنا وہ کرتے تھے. ابھی نئی پارٹی بنی نہیں ہے, اس کی باتیں ہو رہی ہیں کہ بھئی ضرورت ہے, باتیں ہو رہی ہیں اور میں بھی آبزرو کر رہا ہوں. مطلب ہم ایک قسم کی ٹریننگ چل رہی ہے, ایک سیشن چل رہا ہے. لیکن وہاں عمران خان پہ لوگ کیوں زور لگاتے تھے کہ بھئی تمہیں بنانی چاہیے؟ اور کسے کہتے؟ کوئی اس ٹائم بڑا فگر اور نہیں تھا, کوئی نہیں تھا. دیکھیں نا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لگتا تھا کہ اگر ان خاندانوں کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہو سکتا ہے. ہمارا خیال یہ تھا اس کا کرزما اتنا ہے کہ یہ کھڑا ہو سکتا ہے. یہ اس وقت ہمارا خیال تھا. ٹھیک ہے جی. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا, فیصلہ کر لیا. ٹھیک ہے جی. تو پھر ان کی میٹنگ وغیرہ تھی تو اس میں ہوتا رہا, چلتا رہا. میرے ساری ٹیم کے لوگ بھی ان کے ساتھ بڑا تعاون کر رہے تھے. سمجھ لیں ابتدائی ٹیم تو پاسبان والی تھی پی ٹی آئی کے پاس. وہ مطلب ان کے اپنے بھی دوست تھے کافی, لیکن وہ بھی سارے تھے, ابھی بھی سارے ہیں, ان میں سے کافی لوگ ہیں. تو بڑی پوزیشنز پہ رہے سارے. تو پھر یہ ہوا کہ وہ جس دن اس نے پارٹی کا فیصلہ کر لیا, اس وقت تک میں آبزرو کر رہا تھا خان صاحب کو. ٹھیک ہے نا جی, میں سائلنٹ آبزرور کے طور پہ. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر ہی واز ویری کائنڈ. جب اس نے پھر وہ میرے آفس آیا, ہماری بھی ساری ٹیم اکٹھی ہوئی تھی, وہ 25-30 ٹاپ کے جو لوگ تھے پاکستان سے آئے تھے وہ بھی سب بیٹھے ہوئے تھے. ان سے میں نے ڈسکس بھی کیا تھا سارا. تو پھر انہوں نے کہا جی کہ میں اس طرح اناؤنس کر رہا ہوں تو میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہونا. وہ شاعری ہے, وہ زیادہ کسی کو منت اللہ نہیں کرتا, وہ بڑی اس سے ڈگنیٹی سے بات کرتا ہے. تو انہوں نے ہمیں کہا, تو میں نے پھر اس وقت خان صاحب کو کہا, میں نے کہا جی یہ میری ٹیم ہے, یہ ساری آپ کے ساتھ کام کرتی رہی ہے, آپ کو لائک بھی کرتی ہے, تو یہ آپ کے ساتھ ان میں سے جو بھی آپ کے ساتھ جانا چاہے گا مجھے خوشی ہوگی, میں پرسنلی نہیں جاؤں. پھر آپ نے ایک مرتبہ مرغے کی جماعت اسلامی والے بھی آپ کا انتظار کر رہے تھے ادھر سے پھر جو ہے میں نے کہا جی نہیں. کیوں, کیا ہوا؟ یہ جو ہے بڑا ٹائم تھا, یعنی لیکن اس میں پاسبان آپ نے ان کو دے دی. اب اس وقت وہ ہے جیل میں نا, اب میں کوئی ایسی بات نہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں تھیں جن کو میرے آبزرویشنز کی وجہ سے میں نے لیکن اس کو میں نے اس میں نہیں کیا. اور اپنے دوستوں کو کہا کہ جانا چاہو تو چلے جاؤ. جتنے گئے, جو میرے ساتھ رہ گئے, مطلب باقی سارے مطلب چلے گئے, موسٹلی کافی لوگ گئے اس کے ساتھ. اور پھر انہوں نے دل سے کام کیا, اور ان کی ٹریننگ میں نے اتنی کی ہوئی تھی کہ وہ بہت ایسٹ تھے اس کا. تو اس نے وہ شروع کر دیا. تو پھر جناب ہم پھر کلے رہ گئے. پھر اگلی دعوت جو مجھے ملی, اب میں حفظ تک آ ہی جاؤں 2 منٹ. پھر اگلی دعوت جو میرے پہ مہربانی کی وہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کی. تو وہ اب آپ کی ایکٹیویٹیز سے نظر تھی, ان کی متاثر تھیں. لغاری صاحب کی بھی تھی, ان کی بھی تھی. تو مجھے انہوں نے ایک دفعہ میں بلایا, میں گیا, بڑی ہماری گپ شپ ہوئی. بیوی بہت لائکیبل پرسنالٹی تھی, سویٹ, اور بہت ہی ان کی جیسے وہ شفقت نہیں ہوتی بڑی بہن کی, وہ ان کے اندر. پھر میری بڑی سسٹر تھی, فوت ہو گئی ہیں آفتاب باجی, ان سے بھی اس کی وہ تھی, ایک دوستی تھی. تو ناہید آپا بھی اس میں انہوں نے بھی رول پلے کیا. تو پھر میرا آنا جانا شروع ہو گیا. میں خاموشی سے میں خبر نہیں, خاموشی سے جاتا تھا. وہ اکثر مجھے بلا لیا کرتی تھی, گپ شپ ہوتی تھی. اس دوران انہوں نے حکومت ختم کر دی لغاری صاحب نے, بی بی کی. ٹھیک ہے. تو ایک دن بی بی کا فون آیا مجھے, تو
بلکہ اب ابا جی کو کہا کہ وہ کدھر ہے علی، مجھے علی کہتے تھے، انہوں نے کہا ادھر ہی پھر رہا ہے. تو انہوں نے کہا میں اب اسلام آباد سے کراچی جا رہی ہوں، تو اسے کو میرے ساتھ چلے. موومنٹ کے لیے نہیں، ٹریول میں. ٹریول میں ٹھیک ہے، بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں بات کرنا چاہ رہی ہیں یا ویسے چاہ رہی ہوں گی کہ وہ ہو. تو پھر میں نے کہا میں لاہور تھا، تو میں نے کہا ہاں میں آ جاتا ہوں. تو اگلے دن شام کی ان کی فلائٹ تھی. تو یہ بات میں نے پہلے بھی سنائی ہے لیکن میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. تو میں گیا تو مجھے ٹکٹ نہ ملا فرسٹ کلاس کا، تو اس کا بزنس کا ملا. تو میں وہاں بیٹھ گیا بزنس میں. تو بی آئی تو انہوں نے یوں کر کے دیکھا، تو پھر اپنی سیٹ فرنٹ پہ رو میں 2 سیٹیں ہوتی ہیں فرسٹ کلاس میں، وہ اس پہ بیٹھ گئی. ان کے ساتھ آفتاب شعبان میرانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، لیفٹ پہ وہ تھی، رائٹ. تو پھر آفتاب کو انہوں نے کہا کہ یہ رانی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ادھر بھیج دیں آپ ان کی سیٹ. تو پھر وہ 1.5-2 گھنٹے بی نے مسلسل جو ہے نا بہت میرے دل دکھی میں تھی، بہت دل کی باتیں کی انہوں نے. اور ہی واز ویری کائنڈ. لغاری صاحب سے بہت ناراض تھیں. اور تو پھر مطلب بہرحال ایک اب تو وہ نہیں ہے چونکہ دنیا میں، تو میں بڑا. تو پھر آپ بی بی کے ساتھ میں کراچی کے بعد میں پھر انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ آؤ کھانا کھانا ادھر. پھر مجھے انہوں نے پیغام دیا کہ تم پارٹی میں آ جاؤ. ٹھیک ہے. تو میں پھر مرغے کی ایک ٹانگ ہے. میں نے کہا بی میں کلچرلی فٹ نہیں ہو پاؤں گا آپ کی پارٹی. تو میں نے پھر نہیں جوائن کیا. ہر پارٹی نے، کوئی پارٹی میں ایسا پاکستان میں ایسی رہی نہیں جنہوں نے آپ کو دعوت نہ دی. تو یہ 2-3 نہیں دی. جو بادشاہ نے تو میں نکال دیا تو وہ تو دعوت تو انہوں نے دی نا. اچھا جی. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب لغاری صاحب نے پارٹی بنائی، وہ پارٹی کا کیا نام تھا؟ ملت پارٹی. ملت. پھر انہوں نے مجھے دعوت، لغاری صاحب بھی ذرا مولوی ٹائپ تھے نا مطلب. تو میں نے کہا چلو یہ کلچرلی یہ جڑا وہ تھے جماعت اسلامی والی راگ جڑی تھی. ویسے بھی ملت کا لفظ تھا، ملت کا لفظ. ملت ٹریکٹر میں کام بھی کرتا رہا تھا. تو اچھا جی اس لیے جو ہے وہ جو ہے میں نے پھر وہ پارٹی جوائن کر. آپ لغاری صاحب کے ساتھ چلے گئے ایز انہوں نے مجھے چیف آرگنائزر میں نے شروع کیا. دین آئی بیکیم دا سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی. پھر میں نے اس کے بعد پھر ہم نے نیشنل الائنس بنایا. ٹھیک ہے، میں اس کا سیکرٹری جنرل بنا. تو اس طرح پہلی جو سیاسی پارٹی باقاعدہ پھر ملت ہو گئی. فرسٹ میری ملت پارٹی ہے یہ جو. اور پھر مشرف صاحب کس طرح سے آپ چلے جاتے ہیں؟ مشرف صاحب تو پھر ہم تو جہیز میں چلے گئے نا سارے. آپ لوگ پھر جب حکومت جو بنی اس وقت پریزیڈنٹ جو تھے وہ مشرف صاحب تھے. ٹھیک ہے نا جی. مشرف صاحب سے ہمارا بڑا انٹریکشن ہوتا تھا. پھر میری ان سے ایک تعلق بن گیا، دوستی ہو گئی، بہت قربت ہو گئی. ٹھیک ہے نا جی. پھر شوکت عزیز صاحب بن گئے، پہلے جو وہ بنے جمالی صاحب تھوڑے عرصے کے لیے. پھر ان کی جگہ پھر شوکت عزیز صاحب آ گئے. شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر. پھر میں ان کی کیبنٹ میں. شوکت صاحب کی کیبنٹ میں تھے آپ؟ شوکت عزیز میں پہلے میں اس میں سینٹ میں گیا 2003 میں. پھر میں اس کا بنا. تو یہ اب سینٹ میں آپ گئے ہیں ملت پارٹی پہ؟ ملت پارٹی میں، نیشنل الائنس میں. نیشنل الائنس میں کیا کیا تھا؟ اس میں ملت پارٹی تھی، جتوئی صاحب کی پارٹی تھی، پر خٹک صاحب کی پارٹی، 8-10 پارٹیاں تھیں دوسری جو. تو اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ ہم ادھر چلے گئے. تو وہاں پھر میں چیئرمین بنا اسٹینڈنگ کمیٹی کا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مسلم لیگوں کو مرج کر دیا گیا اور تمام ملت پارٹی کو بھی. تو یہ سارے بن گئے پاکستان مسلم لیگ. صحیح ہے. کون سا تھا؟ ایک تو پرویز یہ چودھری برادران آ گئے، ادھر سے لغاری صاحب والے آ گئے، ادھر سے وہ خٹک صاحب کی پارٹی آ گئی، اور کچھ پگاڑا صاحب کی پارٹی آ گئی. وہ انہوں نے بعد میں نہیں مانا، وہ ایک بنا. تو یہ کرتی ہے ایک مسلم لیگ بن گئی، اس کا اب آپ حصہ بن گئے. اب ہم اس کا حصہ اور اسی کے اب آپ پھر اسی بنیاد پہ آگے آپ وزیر اطلاعات بنتے ہیں. پھر میں وزیر نہیں، پہلے میں نا منسٹر آف اسٹیٹ بنا. کامرس نہیں، اس کا بنا یوتھ اسپورٹس اینڈ کلچر کا. بالآخر پھر آپ کو اقتدار ملا یوتھ والا، وہ آپ کے حصے میں آئی، وہ چیز میں آئی. وہاں پھر میں نے نیشنل والنٹیئر موومنٹ بنائی. اس کے بعد پھر میں جناب وہ بنا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر، SAPM بنا. پھر میں
سیکنڈ ٹائم جب الیکٹ ہوا سینٹ میں تو میں پھر انفارمیشن منسٹر مجھے بنایا. تو اس وقت تو شیر رشید صاحب اور باقی لوگ تھے کیبنٹ میں. ہاں ان لوگوں کی موجودگی میں آپ پہ نظر پڑ گئی اطلاعات کے لیے. ہاں کیا ماحول بنا ہوگا اس وقت؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. شیخ صاحب مانتے نہیں ہیں, میں پھٹ گیا مار مار کے, یار میں نے پتہ بھی نہیں تھی, مجھے انہوں نے بنا دیا, تو میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. نہیں, شیخ صاحب تو چاہتے ہوں گے نا کہ وہی بنے. نہیں, وہ سمجھتے تھے کہ میں نے سازش کی ہے نا ان کی. ہاں, ان کی شب خون مارا ہے. تو مجھے اور آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا؟ مجھے سچی مچی پتہ نہیں تھا. مجھے تو بھائی کیوں یہ آپ پہ, یعنی آپ تک کیوں پہنچی یہ وزارت؟ میرا خیال ہے میں باتیں کرنے کی جو نیک تھا اس وجہ سے آ گیا ہوگا. یا اور مشرف صاحب کی یہ مشرف صاحب شوکت صاحب دونوں کی تھی. ٹھیک ہے, لیکن مجھے انہوں نے جب میں نے ایز فل منسٹر ووٹ لیا, ہمارے منسٹر آف اسٹیٹس جتنے جو نئے انٹرنس تھے سارے منسٹر آف اسٹیٹ بنے تھے, ان میں سے ایک دو لوگ تھے جن کو پروموشن ہوئی تھی, میں ان میں سے ایک تھا. صحیح ہے, آپ لوگوں کی پرفارمنس سے خوش ہوگی نا گورنمنٹ خوش ہوگی. اور آپ کو پھر کبھی اس وقت یہ احساس نہیں ہوا کہ یار یہ مشرف بھی تو ایک حکومت کو گھر بیچ کے آیا ہوا ہے؟ اصل میں میرا جو خیال ہے نا وہ میرا ابھی بھی وہی خیال ہے. اچھا, وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ مطلب 73 کے بعد سے ساری حکومتیں جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں 2 نمبر ہی ہوئے ہیں نا. ہر وقت اب ہائیبریڈ حکومت بنی ہے. پہلی بھٹو صاحب نے بنائی تھی ہائیبریڈ حکومت, دوسری میاں صاحب نے بنائی تھی, تیسری جو ہے چوہری صاحب نے بنائی تھی, چوتھی ابھی تک چل رہی ہے. تو یہ ساری ہائیبریڈ حکومتیں تھیں, اور الیکشن جو ہوتے تھے اسی کے لیے تو ہم عمران خان صاحب کو لائے تھے کہ ان جو یہ خاندانی موروثی آمریتیں ان سے نجات نکلے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ تو میں نے کہا جی اس بیچارے کا تو کچھ بنا نہیں اس وقت. ٹھیک ہے نا جی. ہم نے تو یہ اپنی دال دلیا بنا لیا کہ ہم چل پڑے. تو میری یہ آبزرویشن تھی کہ جناب اس وقت پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں بنتی ہیں, بنتی تو ادھر سے ہی ہیں, بنتی ادھر سے ادھر کہہ لیں, یا پولیس سے کہہ لیں, یا تھانے سے کہہ لیں, یا کچہری سے کہہ لیں, جس نے بننا ہوتا ہے نا الیکشن سے پہلے عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ اے جی گڈائش صاحب نے آنا ہے, ٹھیک ہے جی, اے جی درانی صاحب نے آنا ہے. تو وہ ووٹ بھی جیتنے والے بھی ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو سارا ایک جو ہے ٹکٹ کٹاؤ تو لائن بڑھاؤ, سارے جو ہے وہ لائن میں لگ جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہی ایک سسٹم چل رہا تھا. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں نے کہا موقع مل رہا ہے. ہاں, مجھے جو پاسبان کے ہمارے سارے لوگ تھے وہ کہتے تھے یار خجل خوار ہو کہ تھاکہ ہر ایک, اگر حکومت مل ہی رہی ہے تو لے لو, ہر ایک کو نہ کہتے تھے اور کچھ کرتے ہو نہیں. تو میں نے پھر یہی کیا. میڈیا کی کیا صورتحال تھی اس وقت جب وزیر اطلاعات بنے؟ وزیر اطلاعات کتنے چینل ہو گئے؟ میڈیا اوپن ہونا شروع ہو گیا تھا, چینل بننے شروع ہو گئے تھے. ابھی ان کو لائسنس نہیں ملے تھے, مطلب پرچیوں پہ اب چل رہے تھے. تو پھر لائسنسنگ میں نے کی, اس کے ریگولیشنز بنائے. اور اس وقت آپ کو جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو آپ کے سامنے ہی ہو رہا تھا, آپ لوگوں کو اندازہ تھا کہ پاکستان میں چینلز کے جو مالکان ہیں وہ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ ایک دن وہ کہیں گے کہ ہم حکومت گرا لیتے ہیں, بنا دیتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات جو ہے نا حکومت بنا لینا گرا لینا, مجھے آج بھی یہ کوئی چیلنج نہیں لگتا. اچھا. میں چونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے مشرف صاحب سے پہلے تو کراس میڈیا کے اوپر میری اوپینین ڈفرینٹ تھی, لیکن وہ تو کر دیا انہوں نے, مطلب حکومت نے کر دیا ہوا تھا. لیکن میرا یہ خیال تھا کہ میڈیا کی آزادی جو ہوتی ہے وہ حکومتوں کے لیے چیلنج نہیں ہوتی, وہ حکومت کی ایک فیسیلیٹیشن ہوتی ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں وہ کام, کیونکہ آپ کی پارٹیوں کے اندر سے تو کوئی بولتا نہیں ہے, تو وہ کام پھر میڈیا کرتا ہے. عوام آپ تک عوام کی وینٹ کر لیتا ہے, عوام کے ریئیکشنز کو نکال دیتا ہے, آپ کی خامیوں کو بتا دیتا ہے, آپ کی بلیک شیپس کو آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہے, آپ کی اپنی شخصیت کی جو سیلف ڈسٹرکشن کی اسٹریکس ہوتی ہیں ان کو وہ کور کر لیتا ہے. تو یہ بہتر ہے حکومت کے لیے. میں نے آپ کو پتہ ہے مشرف صاحب جب ہمارا آخری دور تھا, آخری وقت تھا, اس وقت پوری کیمپین چل رہی تھی پاکستان میں, میڈیا ہی چلا رہا تھا نا, اور وکلا چلا رہے تھے اور وہ چلا رہے تھے. میں نے اس سے ڈیل کیا, اور مطلب مشرف صاحب کے سامنے سب سے زیادہ ان کو ڈیفینڈ بھی میں ہی کرتا تھا, لیکن ان کے سامنے میڈیا کے لیے رزسٹ بھی میں ہی کرتا تھا. میں نے اشتہاروں کی بندش کو رزسٹ کیا, جب یہ چینلز کو تھریٹ کیا گیا اس وقت میں نے رزسٹ کیا, میں اس میٹنگ میں نہیں گیا. مطلب یہ تھا کہ میں دوست ہونے کے ناطے یہ کر رہا تھا.
اچھا میں اب آپ سے تھوڑی سی مختلف بات اپنے مزاج کے برعکس ذرا بتا دیجیے گا. ہاں. کچھ صحافی ہوتے ہیں نا جن کا ہر دور میں مختلف نام آتے ہیں. ایک زمانہ تھا ہارون رشید صاحب کیانی صاحب کے دور میں کالم لکھتے تھے, وہ بتاتے تھے کہ سپہ سالار نے اس طرح سگار پی آئی. مشرف صاحب کے قریبی صحافی کون تھے جن کا طوطی بولتا تھا, یا وہ ان کا ایج لیتے تھے کہ بھی مشرف صاحب سے ہمارا کوئی یارانہ ہے, تعلق ہے, خواتین و حضرات میں سے کوئی؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا, لیکن میرا تو خیال یہ ہے کہ جن کی کسی بھی طرح ایکسیس تھی, چاہے آپ کے تھرو تھی ویسے تھی. مشرف صاحب کے ساتھ تو دیکھیں ساروں کی ایکسیس تھی, سب کی تھی. کوئی کسی کون سا ہے جس کو انہوں نے انٹرویو نہ دیا ہو. اور ان کا منظور نظر اگر آپ کہیں کہ جس کو وہ پسند کرتے تھے, کہتے تھے یار یہ بڑا, مجھے وہ اکثر یہ کہ یار بس سچی بات کر دیا کرو. اچھا مشرف صاحب چیز, اور اب ان کا اچھا وہ سبھی کو انٹرویو, یعنی کوئی ایسا آپ مجھے بتا دیں کوئی ڈسکریمنیشن ہو ان کے اینڈ پہ, کوئی ان کے خلاف تنقید کرتا اور اس کو انٹرویو دیا انہوں نے؟ وہ سب کو دیا, سب کو دیا. سب کو دیا. اور کسی سے تنگ ہو, چلیں منظور نظر کو چھوڑ دیتے ہیں, کسی سے تنگ ہو. تنگ بھی کسی سے کیا سے, آپ یوں اندازہ کرو, میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا جی, مجھے وہ جیو سے فون آیا, آسما چودھری تھی, آسما بڑی بچی, تو اس کا فون آیا, دورانی بھائی ہمارے وہ حملہ ہو گیا ہمارے آفس پہ. جیو پہ حملہ ہو گیا؟ ہاں ٹھیک. تو مجھے بڑا وہ عجیب سا لگا, میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے. اچھا میں ایسے ملنگ سا آدمی, میں گاڑی میں بیٹھا ڈرائیور کے ساتھ, جیو پہنچ گیا. جیو پہنچ ادھر گیا تو میں کدھر ہے یار, کس نے حملہ کیا ہے؟ وہ تو نیچے جناب, وہ کرنی نیچے گئے, نیچے گیا تو 4-6 پولیس والے تھے, وہ توڑے تھے انصار عباسی کے شیشے کو, توڑ فراغ کے شیشے کو توڑ. اوے میں کدھر سے آئے ہو تم؟ چپ, کیوں توڑے ہو؟ چپ. وزیر اطلاعات پوچھ رہے ہیں. ہاں اچھا میں نے انہیں دھکا دھکا دیا, میں نے کہا نکلو یہاں سے نا, وہ نیچے سے راستہ کیسے اوپر طرف سے نکلتے, وہ نکل گئے. مجھے سخت غصہ آیا. ہاں میں نے خیر باہر نکلا, جو کچھ میں نے کہنا تھا اس وقت کہہ دیا. اس کے بعد میں باہر نکلا, گاڑی میں بیٹھا, میں نے ڈرائیور کو کہا میں نے کہا پی ایم ہاؤس چلو, میں نے اس کو نوٹ کرایا, میں نے کہا جی میں آ رہا ہوں. میں نے کہا میں جا کے ریزائن دیتا ہوں. اس بات پہ کہ جیو پہ حملہ ہو گیا, میں وزیر اطلاعات نہیں, اور وجہ کوئی نہیں ہے, کوئی آگے سے اتنی مشکل ہے, میں بار بار مطلب بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹ رہا ہوں, اتنا میں مطلب وہ لے رہا ہوں. تو ابھی میں وہاں پہنچا تھا, وہ اس کے سامنے, ہاں پی ٹی وی کے ادھر سے گزر رہا تھا, ٹرن لیا تھا, تو مشرف صاحب کا فون آ گیا, ویل ڈن دورانی, تم نے بہت اچھا کیا ہے کہ تم وہاں چلے گئے. اچھا. اور وہاں تم شام کو آ جانا, آفٹر 6 جو ہے میں خود ان سے سوری کروں گا. تو وہ حملہ کروایا کس نے تھا؟ جنہوں نے کروایا تھا. تو میں نے وہ پھر میں نے وہ شرف صاحب سے کہا, میں نے سر کے سبارڈینیٹ ہی تھے, میں نے کہا سر وہ آپ کے اپنے اندر ہی گڑبڑ ہے. اچھا کون کر رہا ہے گڑبڑ؟ میں چپ. نہیں چیف کو پتا ہوتا؟ نہیں پتا ہوتا نا. ہاں اگر میں آپ پوچھیں گے تم چپ کیوں رہے, میں تو بہت بولڈ تھا, کیا کچھ نہیں میں نے انہیں کہا. میں نے کہا سر آپ کو ہی دیکھنا پڑے گا, چونکہ مجھے پتا تھا اگر میں نے انہیں نام لیتا تو انہوں نے اس بندے کو بلا لینا تھا. کون تھا؟ ڈی جی آئی جو بھی ہوتا نا, وہ چھوڑ دیں, وہ جو بھی ہوتا, اب تو ہے نہیں, تو وہ جو بھی ہوتا نا, مشرف صاحب نے اس کو بلا لینا تھا. اسے کہنا تھا دورانی کہہ رہا ہے کہ تم گڑبڑ کرا آپ کا وہاں پہ کریے, میرا تیل ہو جا رہا تھا. اس لیے میں نے کہا سر آپ کو خود ہی دیکھنا ہوگا. میں نے کہا سر یہ تو آپ نے مجھے اتنے ٹانگ پھیرنی, یعنی یہ بعض دفعہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کون کر رہا ہے, لیکن آپ بتا نہیں پاتے. وہ کہتے ہیں پتا پتا بوٹا بوٹا, حال ہمارا جانے جانے نہ جانے گلی نہ جائے. اچھا مشرف صاحب کا ناپسندیدہ صحافی بھی کوئی نہیں تھا؟ نہیں, میں گارنٹی سے کہتا ہوں. اور کوئی ایسا بندہ بھی جس کے انہوں نے کہا یار اس کو نواز دو تھوڑا, اس کو بلائج کرو؟ مشرف صاحب تو مطلب ہر اور خود سب کے ساتھ رابطے میں آ جاتے تھے, یعنی ان کے ساتھ پرسنل ایکسس. مطلب یہ کہہ دیا میں نے کسی سے, مطلب آپ مجھے بتائیں کس نے انٹرویو نہیں کیا ان سے؟ افتخار نے بھی کیا ہے ان سے, حامد نے بھی کیا ہے ان سے, کس نے نہیں کیا؟ تو یہ تو ہمارا جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں, ان سے تو ان کا مخالف کوئی صحافی نقطہ نظر رکھنے والا انٹرویو, یہ تو پارٹی میں, بلکہ ان کے تو ہمیں نہیں ان کے انٹرویو کر سکتے. نہیں وہ تو وہ اور چیز تھا, وہ نہیں, وہ شرف صاحب کا یہ ایشو نہیں تھا. اور ویسے بھی وہ بہت دیکھو, ورنہ یہ چینلز کسی نے کھولنے تھے اس طریقے سے. اچھا مجھے تو کسی نے کہا کہ وہ مشرف صاحب کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی یہ ہم نے کرنا ہے, میگزین فلاں ٹائٹل پہ آپ کو چھاپنا ہے. تو انہوں نے
خاتون اینکر تھی ان کی طرف اشارہ کر دیا یار اس دفعہ اس کو چھاپ دو. ویسے کوئی تو وہ میری طرف بھی آپ کی طرف وہ تو کسی کی طرف بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. خواتین ویسے ہی اچھی لگتی ہیں ٹائٹل کے اوپر, میں تو ان کے بہت حق میں ہوں, آپ کو پتہ ہے وہ بھی. ٹھیک. تو جو مشرف صاحب کا, چلیں اب تو رخصت ہوئی اتنی باتیں اس پہ ہوگی, ویسے مشرف صاحب کا بھی پچھلے دنوں برسی تھی, تو پھر جاوید چوہدری صاحب نے کالم لکھا کہ دیکھیں اتنے لوگوں نے فائدے اٹھائے, میں نے دیکھا کہ لوگ ان کے گھر کے باہر دروازہ کھلنے کا ویٹ کرتے تھے, تو آج دیکھا کہ علی بیگم وہاں پر کھڑی ہے اور کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے. یہ مسئلہ تو ہوتا ہے, سیاست دان کو یہ اج تو ملتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے, بینظیر بھٹو کے مزار پہ آج بھی 2000 3000 4000 بندہ تو اکٹھا ہوتا ہے, اور دوسری طرف مشرف صاحبہ کی بیگم اکیلی وہاں پر تھی. انہوں نے تو خیر ایک عبرت ناک وہ اب اس میں ہوتا ہی ہے. دیکھیں اب جو جس کے ساتھ مزری آ جائے نا وہ تو نہیں مرتا پھر, ٹھیک ہے نا جی. اب جیسے ضیاء الحق صاحب کا طیارے کا کریش ہوا, چلو وہ تو ان کی فالوئنگ میں, لیکن مطلب کئی سالوں تک جو ہے بہت بڑے جلسے ہوتے تھے, ہزاروں لاکھوں. میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ ہوا, پھر کیا ہوا, وہ کدھر گئے لوگ؟ وہ میں نے تو یہ بتایا نا, میری تو تاریخ کا ایک اسٹڈی ہے ڈفرینٹ. میں کہتا ہوں جب بھی ہائیبرڈ حکومت بنتی ہے نا, جو سیاست دان جس نے بنائی ہوتی ہے وہ بینیفیشری ہوتا ہے, اور جس فوجی نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہوتا ہے وہ بیچارہ رول جاتا ہے. دیکھیں جی, آپ یحییٰ خان کو دیکھ رہے ہیں, بھٹو صاحب نے انہیں کوئی حضر بنا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. آج پاکستان ٹوٹے کرتا, سب کچھ کر دیا, اقلیت میں حکومت بنا لی, ٹھیک ہے نا جی, اور پھر اس کو یحییٰ خان کو غدار بنا دیا. وہ مطلب سب سے سپر سٹار تھا وہ آرمی کا, اس کو فارغ. پھر جناب میاں صاحب آ گئے, میاں صاحب نے ضیاء الحق صاحب کے پیچھے پھر کے سب کچھ لے لیا, ٹھیک ہے نا جی. تو جب ضیاء الحق صاحب کا تو بیچاروں کا طیارہ ڈوب گیا, تو پارٹی پہ ان کے میاں صاحب نے قبضہ کر لیا. ان کے تو بیٹے کو بعد میں ملنے کا ٹائم نہیں ملتا. بیٹے کو ٹائم. پھر اسی طرح سے مشرف تو یہ پوری ہسٹری ہے مشرف صاحب کا بھی. تو میں تو اسی لیے جتنے بھی ہمارے ہائیبرڈ حکمران ہوتے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں بالخصوص ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو دوست ہیں کہ بچوں سیاست دانوں سے سیاست دوں گا. یہ ایسے مارتا ہے مطلب نظر بھی نہیں آتا, چوٹ لگی ہے. عمران خان جیل میں, کبھی آپ کی خبر چھپتی ہے جی, آپ کہتے ہیں جی زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں ان کو باہر عرب امارات, ادھر UAE اسی سائڈ کی بات کر رہے ہیں آپ, ادھر بھجوایا جا رہا ہے, یہ آپ نے کہا ہے؟ دیکھیں جی, میں نے کہا ہے تو خبر ہے, تجزیہ ہے, کیا ہے؟ دیکھیں میں نے یہ بات کہی تھی جب بلاول بھٹو صاحب نے وہاں پہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو برسی کے اوپر, ٹھیک ہے, انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ زرداری صاحب کو مفاہمت کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ میں 3-4 دفعہ دے چکا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد پھر میاں صاحب نے مفاہمت پہ کردار بھی ادا کرنا شروع کیا. میاں نواز شریف صاحب نے, انہوں نے اپوزیشن لیڈر کی اپوائنٹمنٹ کے اندر ایک رول پلے کیا. اچھا, یہ محمود اچکزئی صاحب کی اپوائنٹمنٹ میاں صاحب کی مرضی سے ہوئی؟ میاں صاحب کی مطلب ہماری اطلاعات کے مطابق نہیں ہوتے, وہ تو تردید کرتے تھے, لیکن رانا صاحب نے تو اس کی تائید بھی کی کہ جی ان کے اچھے تعلقات ہیں اس کے ساتھ, ٹھیک. اور ہمیں اس وقت یہ تھی مطلب جسے کہتے ہیں, میں نے یہ کہا تھا کہ زرداری صاحب رول پلے کر سکتے ہیں, یہ میری اسٹیٹمنٹ. اچھا, یہ آپ نے کوئی میں نے یہ خبر نہیں, میں خبر آپ کے شعبے میں کبھی انٹری نہیں ڈالتا, میں صرف جو ہے وہ امکانات کی بات کرتا ہوں, اور وہ امکانات بعض اوقات اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ اس پہ پھر تو میں نے کہا تھا کہ زرداری صاحب جو ہے اگر مطلب خان صاحب کی طبیعت کے ریفرنس سے وہ UAE میں ٹریٹمنٹ کر لیے. آپ کو لگتا ہے ویسے عمران خان کو باہر بھیجا جا سکتا ہے اس طرح سے؟ دیکھیں جی, میرا یہ خیال, اور وہ جانا چاہیں گے. عمران خان صاحب کے بارے میں میں نے ہی یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی سب سے پہلے کہ عمران خان صاحب ڈیل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, یہ میری اسٹیٹمنٹ, انہوں نے خود نہیں یہ بات کہی تھی, میں نے کہی تھی. اور دوسری بات یہ تھی کہ ڈائلاگ اس سے وہ رکے گا نہیں, ڈائلاگ وہ کرتا رہے گا, اور وہ آج بھی کر رہا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات میری یہ تھی کہ وہ بھاگے گا بھی نہیں, اڑا رہے گا, ٹھیک ہے جی, وہ اڑا ہوا ہے. باقی میرا یہ اس وقت بھی خیال تھا کہ بیماری کے لیے تو حکومت کسی کو کہیں بھی بھیج سکتی ہے, صحیح ہے, مطلب گورنمنٹ کسٹڈی میں جا سکتے ہیں,
مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے، مطلب یہ کوئی ڈیل کے نتیجے میں نہیں ہے، حکومت کے لیے ایک اچھا کانفیڈنس بلڈنگ۔ اب کیا لگتا ہے، اب تو کافی دن گزر گئے اس بات کو؟ دیکھیں جی، میرا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ دیکھیں جو تبدیلیاں آئی ہیں اب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو ٹکراؤ کی کیفیت ہے اس میں کمی آئی۔ اور کوئی درمیان میں کوئی بات چل رہی ہے ان کی آپس میں؟ دیکھیں جی، بات چلنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ وہ رانا صاحب نے 2 واقعات کر دیے، میں 10 واقعات بتا دوں، ٹھیک ہے، کہ مطلب مختلف لوگ مختلف ایفرٹس کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہاں یہ ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سیٹلمنٹ تو نہیں ہوئی نا، جب تک نہیں ہوئی تو جب تک سیٹلمنٹ نہیں تب تک بات ہی ہے، تو بات کو ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے ہمارے ہاں تو وہ خبر کو وہ کرنا ہوتا ہے۔ میرا اس وقت کے سین میں یہ خیال ہے کہ ہم نے ابھی اس کے نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے ریفرنس سے ایک تجویز دی تھی کہ آپ جو ہے اس وقت ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنا لیں۔ اچھا جی، اب آپ یہ جو بات ہے نا، یہی مسئلہ کرے گی۔ آپ کہتے ہیں جی قومی حکومت کا مطلب ہے تحریک انصاف بھی اس کا حصہ ہے، پیپلز پارٹی، سبھی مل کے ایک حکومت بنا رہے ہیں۔ آج کسی کے پاس پوری حکومت ہے، وہ اپنی حکومت کیوں کمپرومائز کرے آپ کے اس مطالبے کے پیچھے؟ میں بات کرتا ہوں، یہ جو دنیا کے اندر 5-6 ایسی مثالیں ہیں۔ میں نے چرچل کی دی تھی، چرچل نے 2nd ورلڈ وار میں نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائی تھی، سب پارٹیوں کو مشتمل، اس چیلنج کو فیس کرنے کے لیے۔ اس کے بعد نیلسن منڈیلا نے ساؤتھ افریقہ میں نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائی تھی، سب پارٹیوں کے ساتھ مل کے۔ اس طرح سے ویسٹ جرمنی میں کرائسس کے بعد جرمنی میں نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنی، آئرلینڈ میں بنی۔ یہ وہ طریقہ ہے جو معروف سیاسی طریقہ ہے جس کے اندر زندہ قوموں کے زندہ لیڈر جو ہوتے ہیں وہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ذاتی مفادات کی اوڑھنیاں اتار کے اکٹھے ہو کے چلنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، یہی ڈیمانڈ میں نے الیکشن سے پہلے یہ بات کہی تھی نیشنل گورنمنٹ کی، نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی، کہ جی آپ الیکشن سے پہلے یہ ایگریمنٹ کر لیں کہ جو بھی منتخب ہو کے آئے گا ہم 3 سال کے لیے ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائیں گے، تاکہ ہم کوئی طے کر لیں کہ ہم نے آگے چلنا کیسے ہے، تاکہ معیشت کے سنبھال لیں، دہشت گردی کے چیلنج کو سنبھال لیں۔ جو جیل میں بیٹھا ہے وہ یہ آپ کا مطالبہ سنے گا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ میں آ رہا ہوں اس طرف۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ آج کی آپ حالت دیکھیں جی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جی پاکستان کے ایک طرف راو ہے، ایک طرف موساد ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ ہے مطلب CIA ہے۔ مطلب چاروں طرف سے پاکستان آپریشن سندور جو ہے وہ ابھی تک رکا نہیں ہے۔ افغانستان سے ایک تندور دہشت گردی کا تپا پڑا ہے، ایران کے اندر جو ہے امریکہ کی اور مطلب اس کی مختصر یہ کہ حالات جو ہے وہ ایک ایکسٹریم وار لائک کنڈیشن میں ہم ہیں، اور دہشت گردی پاکستان میں یہ حال ہے کہ وہ سرحدوں سے بڑھتے ہوئے اب مطلب اندر تک تو آئی گئی ہے، اور سرحدوں کے اوپر بھی باقاعدہ ایک جنگی کیفیت بنی ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ ڈیمانڈنگ ٹائم کون سا ہوگا کہ آپ کریں؟ اب جہاں تک سوال ہے اس کا کہ جی آپ کہیں گے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں چھوڑیں؟ بیٹھے ہوئے کہاں ہیں؟ قبضے پہ ہیں۔ تو اگر کسی بھی قبضہ گروپ والے کو آپ آفر کریں کہ یار تینوں کاغذ بڑھوا دینا ہے، تو وہ کہتے ہیں یار آدھی زمین لے لو، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں ہم کاغذ بنوا کے دے رہے ہیں، تو آپ اگر عمران کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، آپ PTI کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، تو آپ خود لیجیٹیمیٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اور میاں نواز شریف صاحب کو اس چیز کا احساس ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تجویز ہے اس پہ آپ کو اثرات اس کے نظر آنا شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات ان لوگوں کو سمجھ لینے چاہیے۔ ٹھیک، آپ کی خواہش ہے کہ وہ سمجھ جتنی لینے دینے پہ جس چیز پہ جتنی جلدی سمجھ لیں اتنا بہتر ہے۔ ہاں، ورنہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہائیبرڈ کا پارٹنر بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، ہاں جی، آپ کہتے ہیں جی آج PDM پارٹنر ہے، میں کہوں کل PTI پارٹنر ہوگی، کتنے فوائد ہیں PTI کے؟ عوام بھی خوش ہوگی، ٹھیک ہے نا جی، لیجیٹیمیٹ بھی ہو جائے گی، فارم بھی 45 ہو جائے گا، اور سارا جو تعلق ہے وہ مطلب پوری دنیا کے اندر عزت کا باعث بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ آپ کہہ رہے ہیں حکومت کے پاس یہ آپشن ہے، اچھا آپشن اس وقت یہ ون ون سچویشن ہے، ون ون سچویشن ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو 2 امکانات ہیں۔
یہ آپ بالکل، میں تاریخ کا ایسا طالب علم ہوں جو سیاست کو سمجھ کے تاریخ پڑھتا ہے. یا پاکستان میں بھی چرچل کی طرح وار کیبنٹ بنے گی، پھر آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس وقت کے جو حالات ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ ملک کی یکجہتی کے لیے عوام کو موٹیویٹ کر کے اپنے پیچھے اور آگے کھڑا کریں. ٹھیک، ایک تو یہ یا تو پھر اس وقت چرچل والی جنگی کیبنٹ بنانی پڑ جائے گی آپ کو، اور یا پھر ہائیبرڈ پارٹنر تبدیل ہو جائے گا. صحیح ہے. تو دونوں صورتوں میں حکومت کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایک تھرڈ آپشن جو ہے جس میں کہ وہ خود آگے بڑھ کے، اور یہ میں آپ کو عمران کے بارے میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ عمران کسی بھی مثبت اس کو نگیٹ نہیں کرے گا. اس کا نیشنل گورنمنٹ کا جو مطالبہ ہے اس کو سن کے اگر وہ شرائط ہو جائے، نیشنل گورنمنٹ کا اصول ہی یہ ہوتا ہے بھائی جس کا جو حیثیت ہے اس کے مطابق اس کو سیٹیں دے دو. ہاں، اب آپ اگر کہیں گے نہیں میں زمین تک قبضہ بھی کیتا ہے تو میں پوری رکھنی ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ نہیں ہوگا، پھر تو نہیں ہوگا. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا درائن صاحب، بڑا اچھا لگا.